مساجد کے امام اور مؤذن وہ پشتی نہیں ہے، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی اور فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن گاؤں میں سمجھ لو یہ گاؤں کا ایک لحاظ سے بادشاہ ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں تعویذ لکھنا شرک ہے، وہ جائز نہیں سمجھتے، تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا مختصر، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ تعویذوں کے اوپر کیا لکھتے تھے؟ میں نے 2-3 کاپیاں صوفی محمد عبداللہ کے جو تعویذوں اور دعاؤں ان چیزوں کو میں نے لکھا ہے۔ اچھا شیخ، اکثر مدینہ یونیورسٹی کے بعد فاضلین جو ہے نا واپس وطن کی طرف رخ کر لیتے ہیں، آپ پھر ادھر ہی رک گئے، کیا وجوہات ہیں؟ میرے تو بس صبحیں شامیں راتیں، پڑھائی کے علاوہ جو میرا کام کیا تھا بلتستان کے علماء کے داخلہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب، اور آج ہم اپنے اسلام آباد والے سیٹ پر موجود ہیں، اور اس حوالے سے ہم مشکور ہیں حافظ شفیق حافظہ اللہ کا کہ جن کی اجازت اور ان کی شفقت سے ہم الحمدللہ جامعہ سلفیہ میں واقع الاثر اسٹوڈیو کے سیٹ سے وقتاً فوقتاً پروگرام ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ آج کی ہماری مہمان شخصیت کا تعلق اسلام آباد سے تھا، تو اس لیے اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے کی بھی سعادت ہمیں جامعہ سلفیہ میں ہی حاصل ہو رہی ہے۔ تو بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں شیخ صاحب سے گفتگو شنید کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے شیخ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے۔ شیخ، آپ کا ایک کلپ میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ عرصہ پہلے وائرل ہوا تھا، کچھ پروگرام میں آپ کھڑے تھے اور بڑے زبردست سے انداز میں، پرجوش انداز میں آپ سلام لے رہے تھے، اور پوری ایک گردان تھی جو آپ نے پڑھی تھی، تو شاید آپ کے ذہن میں ہو۔ میں چیزیں کبھی چھوٹے بچوں کے ساتھ یا مجمع میں کرتا رہتا ہوں۔ باہر صورت ابھی الحمدللہ میں سب سے پہلے اپنے حاضرین، ناظرین، سامعین اور میرا جو ہے شکل سے جاننے والے، آواز سے جاننے والے تمام میرے قرآن و سنت کے پروانوں اور کتاب و سنت کے علمبرداروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امیر جمع ہے احباب، یعنی میں سب کو سلام کہتا ہوں، اور یہ النہد اسٹوڈیو کے کارکنان چاق و چوبند اور پرجوش، سرفروش، جاں فروش نوجوانوں کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے پسماندہ پہاڑی، برفانی، فلک بوس پہاڑوں کے علاقوں کے ایک طالب علم کو موقع دیا کہ وہ اپنے اسٹوڈیو میں یہاں حاضر ہوں، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کے مال و دولت، عمر، ایمان، اعمال میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے جو ہے کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ باہر صورت بھائیوں نے بلایا ہے، انشاءاللہ میں بھی کوئی پوچھا تھا کوئی علمی بحث یا کوئی فتاوی یا کوئی نہیں ہے، آپ کے جو ہے زندگی کے متعلق کوئی باتیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے میں بالکل چاق و چوبند، چست و چالاک، ذہنی، جسمانی، ظاہری، باطنی ہر طور پر تیار ہو کر آیا ہوں انشاءاللہ۔ جی صحیح شاید، زبردست، ماشاءاللہ۔ اس طرح ہی ہونا چاہیے، ایک دائی کو، ایک عالم دین کو اتنے ہی خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جب رابطے میں رہے گا تو لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آئیں گے شیخ؟ تو شیخ سب سے پہلے ہمیں کچھ اپنا خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیں، اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہ کس طرح آپ نے ان کو پایا اور کس طرح انہوں نے آپ کو اس دین کی طرف پڑھنے کے لیے بھیجا۔ باہر صورت بھائی جان، پیچھے پلٹ کے جب میں اپنے زندگی کے آغاز زندگی جسے ہم ایام طفولیت کہتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس نیلے چھت والے کی مہربانی ہے، بچپن کی زندگی بہت سادگی، پر لطف، بڑے مزیدار ہم نے زندگی گزاری الحمدللہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں، باہر کے لوگ بھی جانتے ہیں، ناردرن ایریاز، شمالی علاقہ جات، جسے آپ اسکردو بلتستان یا گلگت بلتستان سے جانتے ہیں،
وہ علاقہ بہت ہی پسماندہ، غریب، نادار، پہاڑی، برفانی علاقہ ہے، لیکن الحمدللہ مرور زمانے کے ساتھ وہاں بھی ترقیاں ہوئی ہیں۔ ہم جس زمانے میں ہماری بچپن کی زندگی گزاری ہے، اس زمانے میں یعنی کیا ہے، ہم یعنی آپ کو جب آپ نے پوچھا ہم صاحب بتا دیں گے، کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیارے پیغمبر بھی چرواہا رہے، آپ کو پتہ ہے مدینہ کے مکہ کے گلی کوچوں میں بیل بکریاں چراتے تھے، انبیاء کرام بھی سب یہی کام کرتے رہے۔ ہم بچپن میں پہاڑی علاقوں میں یعنی ابھی 8-9 سال نہیں ہوئے، ہم پہاڑوں میں، ایک تو ہمارا گاؤں ہی پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ آپ آگے دیکھیں گے فلک بوس پہاڑ ہے، پیچھے دیکھیں گے پہاڑ ہے، دائیں بائیں فلک بوس پہاڑ ہے، اور بلا مبالغہ میں آپ سے کہوں کہ پہاڑ کے چوٹی کو دیکھیں تو میری ٹوپی گر جائے، اتنے فلک بوس پہاڑ ہے۔ اسی گاؤں میں اندر ہم رہتے ہیں۔ اس کے بعد اور اوپر پہاڑی علاقہ ہے۔ اب طرفہ تماشا ہے، ان پہاڑوں پہ آپ کے جو کرکٹ کھیلنے والے، فٹ بال کھیلنے والے اچھلتے کودتے ہیں نا، ان پہاڑوں پہ ہم اچھلتے کودتے تھے۔ ہم دائرہ لگا کے، سرکل لگا کے اچھلتے کودتے آتے تھے۔ آج کل اسے دیکھ کر ہم ترستے ہیں کہ بچپن میں جو ہم فاختہ اڑائے کرتے تھے، اب گاؤں میں بیٹھ کے ان کا نظارہ دیکھتے ہیں، یا پیچھے جو ہم زندگی گزاری ہے۔ تو الحمدللہ بچپن ہمارے خوشگوار، شاندار، جاندار، مزیدار، لچھے دار گزری ہے الحمدللہ۔ ہاں، کھیل کود بھی کیے، پہاڑی علاقوں میں کام بھی کیے، پہاڑوں میں بیل بکریاں چراتے تھے۔ بلکہ اگر میں یہ بھی بتا دوں، ناراض نہ ہو، میرے لخت جگر، نور نظر، راحت جان، پسر دلبند شیخ سیف اللہ نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، ابھی میرے دوسرے بیٹا حافظ احسان اللہ یہاں ہے، ہم نے بچپن میں پہاڑی علاقوں میں بیل بکریاں چراتے ہوئے ہرن کے شکار بھی کھیلتے تھے۔ اچھا، آپ تو کتابوں میں، ڈائجسٹوں میں پڑھتے ہوں گے، ہم نے اپنے زندگی میں خود پریکٹیکل ہم نے دیکھا۔ ایک دفعہ گائے بیل ہم چرانے لے گئے، آگے گاؤں کے اندر ذرا پہاڑی سے ادھر سے کوئی براؤن رکھ کے کوئی بکرا بالکل آ رہے ہیں، قریب جا کے دیکھا تو وہ ہرن ہے، اور وہ بھی 11 سال کے۔ ہرن کے سینگ پہ جو ہے جیسے ہمارے پورے ہوتے ہیں نا، سال کے حساب سے وہ پورے ہوتے ہیں، 11 پورے۔ اب ہم بچپن ہے، سارے بچے کوئی 5-6 سال کے بچے ہیں، نماز کے ٹائم بھی نہیں، اور تھا وہی وہ جمعہ، وہ سین پورا مجھے ابھی بھی میرے ذہن میں ہے۔ ہم بچے پکڑنے لگے ہرن، ہم نہیں پکڑ سکے۔ یہ بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب، شیخ خبیب آپ نے وہ نام بتایا جی، عمر فاروق صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو ہم پکڑنے نہیں پکڑ سکے۔ ہمارے قریبی ایک ماسی، ہمارے پڑوسن آنٹی، اللہ اس کا قبر کو منور کرے، وہ جھپٹ کے اس نے پکڑ لیا، اور یہ جمعے کے دن ہے۔ پھر ہم ذبح کون کرے، نہ چھری ہے نہ کچھ اور۔ ہم 2 بچے بھاگم بھاگا گئے، مسجد میں پہنچے۔ مسجد جو ہے جامع مسجد، ہم اس کو اس زمانے میں خانقاہ بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی جامع مسجد کو پرانے زمانے میں، اور پرانی کتابوں میں بھی ہے، ہم اسے خانقاہ کہتے ہیں۔ خانقاہ میں گئے تو خطیب محترم وہی مقامی زبان میں خطبہ دے رہے، بڑے بزرگ مولانا ابو الحسن غالباً اس کے نام تھے۔ تو ہم اللہ سے دعا، یا اللہ ذرا خطبہ جلدی ختم ہو جائے اور ہم اپنے بڑے بھائی کو کسی کو لے چلیں۔ تو میرے ساتھ جو دوسرا بھائی گیا، ہم نے پھر اس کو کہا جلدی چل، ادھر ہرن پکڑے ہوئے، چھری لے چل، ذبح کرتے ہیں۔ وہ ہم بھاگم بھاگم آئے، اور وہاں کے جو رول روگل ہے، آپ نے شوٹ کر کے ہرن کو گرا دیا، ذبح ہونے تک 1 2 3 4 5 آدمی جو بھی شہری کو، ان کو بھی گوشت ملتا ہے، یہ وہاں کے نظام ہے۔ تو پہنچتے پہنچتے ہم غالباً 4 یا 5 بچے تھے، اور وہ جو ساتھی کے بھائی ہیں وہ 6، اور ہماری ماسی 7، لیکن 14 آدمی شریک ہو گئے۔ 11 سال کے ہرن، فربا، ہٹا کٹا، اسے ذبح کیا، ہم نے گوشت تقسیم کیا۔ یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا نا۔ ایک ہمارے گاؤں میں آج کل نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں سال میں 2 دفعہ ہرن کے شکار کھیلتے ہیں۔ اس کو وہاں کے زبان میں کہتے ہیں نامی لنگ، فیمی لنگ۔ لنگ یعنی شکاری کھیلنا، اس کے لیے سکھائے ہوئے کتے بھی لے جاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی اپنا ایک خاص رکھ رکھاؤ،
خاص سسٹم ہے. آج کل دوربین ہے نا, اس وقت ہمارا دوربین نہیں ہے. آپ جیسے عقابی نگاہ والے 4-5 کو بھیج دیتے ہیں, بھائی جاؤ پہاڑوں میں, گاؤں تو پہاڑی علاقے میں ہے, وہاں سے اوپر پہاڑوں میں وہ جا کے ہرن کے دیکھتے ہیں کتنی پارٹیاں ہیں, 10 ہے, 20 ہے, 15 ہے, کس گھاٹی میں آتے ہیں, کس ادھر پانی پینے آتے, کون سا غار میں رہا, سارا ڈیٹیل تفصیلی رپورٹ گاؤں میں جو کمیٹی ہے اس کو دیتے. کمیٹی والے اس رپورٹ کی روشنی میں ہرن کے شکار اجتماعی طور پر, ہاں چھپ کے نہیں, اجتماعی طور پر, یہ میں 60 سے پہلے کی بات ہے, 60 یا 50 یعنی, اور سمجھ لیجئے 70 تک کی بات کر رہا ہوں, یا 80 تک, جو سیاچن گلیشیئر کے آغاز سے پہلے کے. تو اس میں باقاعدہ انتظام ہے. بندوق والے, وہ آج کل کی جدید چیزیں نہیں ہے جو ہے کلاشنکوف یہ پرانے وہ, اور پھر حراس, یہ چوکیدار, یہ پہاڑ ہے, یہ پہاڑ ہے, بیچ میں وادی ہے. ان پہاڑوں, آپ کو اس ایریا کا پتہ ہے, آپ نے کہا جی قدوس صاحب آپ فلاں رہے, آپ اس دیر کھڑے رہے, کوئی استقبال کرنا, کوئی آ رہے کوئی جا رہے, تو وہاں باقاعدہ آدمی کو مقرر کرتے ہیں راتوں رات, اور وہ راتوں رات جا کے اپنے پوزیشن سنبھال لیتے. اور بندوق والے وہ تہجد سے پہلے نکل کے جا کے اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. اور پھر عام عوام حوام, ہم جیسے چھوٹے بچے جو اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, اور بزرگ جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. جس سال میں گیا ہوں اس میں یعنی ہمارے علاقے کے مفتی حضرت مولانا عبدالقادر مرحوم تھے, جو ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ کے والد گرامی ہیں, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. جو پہلی مرتبہ اس شکارگاہ میں شریک ہوتے ہیں, مثلا چھوٹے بچے, وہ کم سے کم 2 کلو خوبانی اور گیری, اور 1 یا 2 کلو خاص گائے کا جو ہے گھی, اور 5-6 موٹی روٹی جو راکھ میں پکاتے ہیں, آپ کے چپاتی نہیں ہے, تو یہ چیزیں وہاں تقسیم کرتے ہیں. پھر اپنے گاؤں میں جس زمانے میں ہم شریک ہوئے, ہمارے ہاں سکھائے ہوئے کتے ہوتے نہیں, کسی اور گاؤں سے لائے. اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کے دائیں بائیں جو گاؤں والے ہیں, جو شکاری لوگ ہیں, جن کا ہمارے سے تعلقات خوشگوار ہے, وہ بھی شریک ہوتے ہیں. اب جب شروع ہو گیا, بس کوئی آواز سے نہیں, ایسے اپنے اشاروں سے شروع ہوتے ہیں. ہم جو گاؤں سے گئے وہ پھر نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پہاڑوں کے اندر گونج, ہلا گلا, موج مستی, اور بڑے عجیب نظارے ہیں, عجیب, یعنی آج کل کی حساب ہو تو آدمی اس کو ویڈیو کر لے. پھر جب شکارگاہ میں اس کا معرکہ شروع ہو جاتا ہے, بندوق مارنے کا, ہرن کے بھاگنے کا, اس کے پیچھے کتا چھوڑتے ہیں, اور کتا چھوڑنے کے بعد کتا بھی اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں, جھپٹ کو خود وہ نہیں کرتے, پیچھے جا کے آدمی مارتے ہیں. اسی طرح کسی جو چوکیدار رکھے ہوئے, کسی کے لین سے اگر کوئی ہرن باہر نکل گیا شکارگاہ سے, اس کے تو بیچارے کو باپ دادے کو قبر سے نکالے, گالم گلوچ, اس کو بہت ڈانٹتے ہیں, تو سویا تھا, تیرے طرح سے ہرن بھاگ گیا. ہاں ادھر یعنی یہ سارے شکارگاہ کے ہلا گلا کے بعد جب دیکھتے ہیں, جس سال میں شریک ہوا 6 ہرن انہوں نے شکار کیے, 6 ہرن. اس میں یہ بھی لڑائی بڑائی بھی ہوتے. اچھا, آپس میں کمیٹی ہے, میں نے ذرا نشان کیا ہرن کو, وہ ذرا خراش کھا کے چلے گیا, آپ نے ٹکا کے مارا, ہاں, پھر اس کے بعد وہ گر گیا, اس کو ذبح کیا. جو ہرن کو ذبح کرے گا اس کو ہرن کے دل ملے گا, یہ کہ ان کے نظام ہے. اور جس کے فائر سے ہرن شکار ہو گیا اس کو صرف پائے اور اس کا کھال ملے گا. اس کے علاوہ گاؤں میں جو شہرت, جی خبیب بھائی نے 2 ہرن لگا دیا, ہاں, اور عمر فاروق نے 1 لگا دیا, ہاں, ثناء اللہ نے لگا, وہ بھاگ گیا. یہ گاؤں میں باتیں ہوتی ہیں نا. پھر یہ گوشت وغیرہ سب وہ لا کے گاؤں کے, اب یہ مجھے معلوم نہیں, میں نے کسی سے جن لوگوں سے پوچھا مجھے جواب نہیں دیا. یہ میں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں. گاؤں کے اندر ہرن کے شکار کے گوشت لے کر گاؤں کے اندر نہیں جاتے, بالائی حصے میں گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے وہاں بیٹھتے ہیں, گوشت کاٹتے ہیں, بوٹی بناتے ہیں. اب اس کے بعد سب سے پہلے گاؤں کے امام مؤذن نمبردار کو گوشت کھائے, پھر وہ جو چوکیدار والے ان کو حصہ, پھر بندوق والے, پھر عام عوام کو گوشت دیتے ہیں. گاؤں میں کیونکہ گاؤں والے ہمارے پہلے سب, ایک ہمارے یہاں فرقہ ہے, پاکستان میں کم ہے جو لوگ ابھی, ورنہ بلتستان کردوں میں بہت زیادہ ہے, انڈیا کے اس حصے میں بھی ہے, ان کو کہتے ہیں نور بخش, ہاں, نور بخشیہ. وہ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے. میں ان کو جماعت الذاکرین کہتا ہوں.
ذکر کرنے والی پارٹی ہے. یہ امام محمد نور بخش ایک بزرگ تھے پرانے زمانے میں، یعنی ایران سے کشمیر کے راستے اسکردو بلتستان آیا، اور اس نے کہا جیسے المنجد جو ڈکشنری والوں نے لکھا ہے، انی ارید ان اکون امتا وسطا بین سنت و شیعہ. امام محمد نور بخش کہتے ہیں میں سنی اور شیعوں کے درمیان ایک اور پارٹی بنا رہا ہوں، اس کا نام ہے نور بخشیہ. یہ اب تو تھوڑا ماشاءاللہ وہ بھی سرگرم ہے. ابھی میں نے سنا کچھ وہ بھی یعنی قبر پرستی کا زیادہ وہ کرتے ہیں، ورنہ وہ میں ان کو جماعت الذاکرین کہتا ہوں، ذکر و اذکار کرنے والے اچھے لوگ ان میں. باہر صورت تو گاؤں والے بھی وہی تھے، یعنی اہل حدیث نہیں تھے پہلے میرے گاؤں والے پورے. میں نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا اور اس زمانے میں ان کو اہل حدیث دیکھا، لیکن گاؤں میں نور بخشے بھی تھے. اسی حساب سے جامع مسجد کو خانقاہ بولتے ہیں. تو الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو شکاری کا آپ کو بتایا، ہم شکار باقاعدہ کھیلتے تھے، اور یہ گوشت جو ہے لا کے بالائی حصے میں رکھ کر تقسیم کرتے تھے. پتہ نہیں کچھ اس مسلک کی وجہ سے تھے نور بخشے کے یا کیا، یہ معلوم نہیں. اسی طرح گاؤں کے بالائی حصے میں قدرتی چشمہ ہے، وہ 12 مہینے بہتے رہتے ہیں. اس کا طرفہ تماشا یہ ہے، گرمی میں پانی یخ بستہ نکلتا ہے، صحیح، گرمی میں یخ بستہ، آپ پانی کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اور سردی میں گرم نکلتا ہے. اندر پہاڑ جو آتے ہیں. تو میرے بچپن میں نے دیکھا وہاں ہم ایک تقریب مناتے تھے سال میں ایک دفعہ، اس کو کہتے تھے چھمیر کا، یعنی کوئی خوشی اس چشمے کے. اب معلوم نہیں کچھ پرانے لوگوں کے عقیدہ شاید جن کا یا کچھ لطیف مخلوق کا اس کنویں کے چالو کرنے میں ہے، یہ ہوئے. پھر بعد میں ہمارے علماء فاضلین نے وہ تقریب وغیرہ منانا بند کر دیا. وہاں وہ بھی ہم مناتے تھے. باہر تو بچپن کی زندگی وہاں ہم بیل بکریاں چراتے تھے اور باقی زمینداری کا کام بھی کرتے تھے. تو ہم ابھی چھوٹے بوجھ برداری کا کام میں، پھر اسی دوران پھر ہم ہمارے جماعت کے جو پرانے جو تعلیمی ادارہ ہے جامع دارالعلوم بلتستان، وہاں پھر میں پڑھنے کے لیے گیا. جی بچپن کی زندگی الحمدللہ باقاعدہ پابندی سے نماز وغیرہ، جب میں نے نماز شروع کی الحمدللہ بچپن میں، تو وہ جماعت الذاکرین والے طریقے پہ شروع کی؟ نہیں وہ اہل حدیث، میں نے اپنے باپ کو اہل حدیث دیکھا. اچھا. وہ ہندوستان میں مولانا حافظ حمداللہ، اسی طرح مولانا شیخ الحدیث نذیر حسین، اور یہ ہندوستان کے بڑے بڑے اہل حدیث مسجدوں میں ابو رہ کر آئے تھے. تو میں نے جب سے میں نے آنکھ کھلی ہے، میں نے یعنی اپنے گاؤں میں اگرچہ نور بخش کا نام چل رہا تھا، لیکن سب کو اہل حدیث دیکھا الحمدللہ پرانے علماء کی کوشش سے. یہ باہر سے یعنی یہ آپ کو بتا دوں گاؤں کے اب الحمدللہ کلہم اجمعون بالکل سب اہل حدیث ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں گاؤں میں کم سے کم اس وقت 50 اسی گاؤں کے علماء فاضلین جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، اور 160 پاکستان کے مختلف وہیں جامع دارالعلوم کے فارغ التحصیل علماء ہیں. یعنی بلتستان میں سب سے بڑے آبادی والے گاؤں ہیں، اور یعنی بڑی جامع مسجد ہے جس میں جمعہ سب پڑھتے ہیں. مقامی مسجد پرانے زمانے نہیں تھے، ابھی کم سے کم 5 مسجدیں ہیں الحمدللہ جو 5 وقت کی نماز. اور مسجد میں ہمارے اجتماع تو اس طرح ہے کہ 5 وقت نمازوں میں جو گاؤں کے بڑی جامع مسجد میں، جیسے اور گاؤں میں جمعہ کے دن اتنے جمع نہیں ہوتے. تو نور بخش کے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی. وہ کیا ہے، نماز ہر نماز میں وہ ذکر کرتے ہیں نور بخش والے، اور عشاء کے نماز کے بعد وہ تو سنت بھی ہے کہ وہ سورہ ملک وغیرہ سورہ پڑھنے کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کرتے ہیں. مقتدی حضرات ایک جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں جس انداز سے آپ دیکھتے ہیں، تو پھر امام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ادھر کے ایک انداز سے میں پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد یہ اللہم صلی علی کوئی 5 دفعہ لا الہ الا اللہ، اسی طرح حسبنا اللہ نعم الوکیل،
نعم المولا و نعم النصیر. اس پہ ایک رونے کی سے آواز اور ایک عجیب سے وہ کرتے ہیں ایک خاص انداز میں. ہاں یہ زمانے میں بچپن میں نے جو خود دیکھا سنا. اور اس کے علاوہ ہر جمعرات کو مسجدوں میں خیرات لاتے تھے, صدقہ, اس کو ہمارے اپنے زبان میں سامہ بولتے ہیں. وہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے فوت شدگان کے لیے یہ لاتے ہیں, اگر نہ لائے ہمارے فوت شدگان وہ بیچارے مسکین بن کے رہتے ہیں, دوسرے لوگ جو لاتے ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں. یہ جیسے عام عقیدہ ہے لوگوں کا, وہ بھی کرتے تھے. اور اسی طرح جو ہے میت ہو جائے, میں تو نافل بولتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں, میت ہو, یہ میں نوربخ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. آج کل یہ ختم کیا الحمدللہ ہمارے مدینہ یونیورسٹی کے میت ہونے کے بعد تیسرے دن وہ نافل ضرور کرتے ہیں. نافل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کے یہاں میت ہو, مثلا میرے والد مرحوم اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ضرور 3 دن بعد میں 1 یا 2 بکرا یا 1 گائے یا میری بہنیں وہ بھی لائیں, اس کو ذبح کرنے کے بعد سری پائے اور اندر جو مال بال ہے وہ نکال کے باقی پورے باڈی جو ہے پکا کے مسجد لے جاتے ہیں. اچھا, ہاں پورے پکا کے کاٹ کے لے جاؤ تو وہ مسجد میں تقسیم والا کرتے ہیں, تم نے یہ کاٹ کے لایا, ایک بازو ایک چامپ کاٹ کے لایا, نہیں, وہ لے جاتے ہیں مسجد میں. پھر باقاعدہ انتظام ہے گوشت بوشت کاٹنے توڑنے کا, پھر وہ مسجد میں لوگ سارے بیٹھتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نافل. اگر یہ نہ کرے تو کہتے ہیں گھر پاک نہیں ہوتے, میت اٹھ کے آتے ہیں. اس قسم کی عقیدہ ہے. تو یہ چیزیں ابھی یہ بھی انہی کا ہی تھا, نور بخش والوں کا, یہ نوربخش والوں کا, ان کے یہاں ابھی بھی ہے. ہمارے گاؤں میں اب یہ چیزیں پرانی چیزیں ختم ہیں, لیکن وہ جمعرات کو لاتے تھے وہ بھی ختم کر دیا. اس کے علاوہ میت ہو جائے تو کچھ دن ان کا ہاں مقرر ہے, پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلاتے ہیں, وہ بھی پرانے طرز کا کھانا. آج کل کے بریانی قورمہ یہ جدید چیزیں نہیں, پرانے زمانے کھانے میں آپ کو بتاؤں گا پرانے کھانے کیا ہے. تو یہ وہ کھانے کھلاتے تھے. ابھی علماء نے کہا اگر آپ کو گنجائش ہے کھانے دے دو, لیکن باقاعدہ فکس ٹائم کر کے 3 دن میت کے مرنے کے بعد یا 6 دن یہ نہیں کرو. تو یہ بہت سے عقائد, بہت سے بدعات, بہت سے خرافات اللہ کے فضل و کرم سے اور علماء کے جہود سے جو ہمارے جو گاؤں میں ہے سارے, ان کی وجہ سے بہت سی بدعتیں پرانی ختم ہیں. تو یہ ہمارا واحد گاؤں ہے پورے بلتستان میں. آپ کسی سے بھی پوچھیں, یعنی پورے بلتستان میں یہ واحد گاؤں ہے جو علی بکرۃ ابیہا سب الحمدللہ من السلفین الخلص ومن اصحاب العقیدۃ السلیمہ الصحیحہ والحمدللہ. تو یہ پرانے علماء کے بھی اس میں جہود ہے. اس کے علاوہ آج کل جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں, اور ہمارے شیخ الکل فی الکل پاورفل بالکل اور بیوٹیفل علامہ شیخ ابراہیم خلیل الفضلی جو یہاں آپ کے شیخ الحدیث ہے, ان کا بھی ماشاءاللہ باع طویل. تو سارے علماء اس میں ماشاءاللہ. شیخ آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز پھر ادھر سے گاؤں سے کیا؟ تعلیمی سفر کا آغاز الف با غالباً گاؤں میں ہمارے مولانا, ابھی میں نے ذکر کیا مولانا مفتی عبدالقادر رحمہ اللہ سے سیکھنے لگے. اسی وہ مکتب کہتے تھے, ایک حد تک وہ سرکاری طور پر کچھ لوگ آتے تھے. تو ہم الف بے وہاں شروع کیا. مجھے یاد ہے بچپن کا, اب آپ بتا دو, وہ بڑے, اب اس کا نام میں بھول گیا, ایجوکیشن کے بڑے آئے, انہوں نے سب سے پوچھا, ہم سے بھی پوچھا, کہنے کہ گنتی سناؤ. میں گنتی سمجھا وہ گنتی جو کام کرتے نا گنتی, تو جہاں ہمارے ڈوتوڑ کر رہے تھے, باغ بنا رہے تھے, میں نے کہا گنتی ادھر پڑے ہوئے, وہ ہنس پڑے. پھر کہنے لگے 1-2 سناؤ. تو گاؤں سے میں نے شروع کیا, اور اس کے بعد میں جامعہ دارالعلوم بلتستان غواڑی میں, ہاں جو ابھی بھی ہے غواڑی, جو ماشاءاللہ اس زمانے میں ہمارے بڑے بڑے علماء تھے. ابھی ہمارے مولانا سلیم اللہ کے والد گرامی حضرت مولانا عبدالباقی صاحب, جس کو ہم بمہدی کہتے تھے, اور درسگاہ ہی انہی کے نام سے پنجاب میں جاتے تھے, بمہدی کا, مولانا مہدی کا درسگاہ. اسی طرح مولانا ثناء اللہ سالک صاحب, اور اسی طرح مولانا حسن ماشاءاللہ پرانے خطبہ جیسے ہمارے مولانا محمد حسین شیخ پوری کی طرح بڑے بڑے علماء تھے اس زمانے میں. ہم وہاں 2-3 سال وہاں رہے. اس کے بعد پھر ہم الحمدللہ, ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نمازوں کا یہ شروع سے اہتمام. گاؤں میں بجلی نہیں, اب میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں نا,
گاؤں بالکل رات دن ایک جیسے اپنے اندازے سے جاتے ہیں کہ ادھر کوئی شہتوت کے درخت ہے، ادھر خوبانی کے درخت ہے، ادھر ویسے کوئی ستون ہے، یہ اپنے انداز جاتے ہیں. تو گھر گھچ پچ. تو بلکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا، اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ آسمان تیری لحد پہ شبنم آبشانی کرے، وہ اس وقت ریاض سٹی میں مقبرۃ ام الحمام میں آسودہ حال ہے. اماں میرے اپنے علاقے کی جو گلی میں دیا جلاتی تھی، دیا یا چراغ، یہ مٹی کے تیل نہیں، یعنی خوبانی کے جسے آپ بادام روغن کہتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہم لوگوں کے ہاں آپ مسجد کے امام مؤذن ہیں، مسجد کے نام خوبانی کے درخت ہے، مسجد کے نام زمینیں ہیں. کیونکہ میں نے جو زمانہ عصر دیکھا ہے اس میں چراغ جلاتے تھے. پتھر کا مثلا اس کو کھود کے ہاتھ سے یا قدرتی کھودے ہوئے، اس میں بادام روغن، آپ تو بادام بولتے ہیں، ہم لوگ گیری بولتے ہیں. گیری کڑوی بھی ہے، میٹھی بھی ہے. ان کے بھی بڑا سلسلہ عجیب دلچسپ قصہ ہے. گیری جو ہے یہ پہلے، آج کل مشینیں آ گئی، عورتیں پہلے اس کو بادام یا گیری کو کوٹتی اور گیری نکالتی، پھر اس کو کوٹتی، پھر اس کو پیستی، پھر کڑھائی میں اس کو روغن نکالتے. اس روغن کو عورتیں سروں پر بھی لگاتی اور مائیں خاص بوتلوں میں رکھ کے بچوں کو خوراک بھی کھلاتے ہیں. اور مسجدوں میں، گھروں میں یہ چراغ جلاتے تھے. مسجدوں ہمارے ہاں ابھی بھی مسجدوں کے لیے یعنی خوبانی کے درخت وقف ہے اور زمینیں بھی وقف ہے. اور تو ہم لوگ نماز وغیرہ جب شروع کیا تو برابر مسجد جاتے تھے اپنے اندازے سے. ایک دن ذرا دیکھا شاید نماز ختم ہو گئی، یعنی زیادہ میری عمر 5 یا 6 سال کو، چھوٹی سیڑھی ہے اس پہ اترنے کے بجائے چھلانگ مار کے مسجد میں پہنچ گیا. تو جو خانقاہ ہے اس زمانے میں وہی نام تھا خانقاہ. اب میں اندر اس کے انگن میں یا اس کے حال میں اندر گیا نہیں، پہنچا تو مسجد بند ہے. میں نے کہا مسجد بند ہے، اب گھر واپس آؤں، گلی کوچوں میں اوجھل آتا ہے، یہ آتا ہے، گرم گرم پاؤں کو لگ جاتے، نرم گرم یہ ہوتا ہے، چھپڑ مار، یہ بچپن میں سنتے رہتے گلی کوچوں میں. اب گھر بھی واپس نہیں آیا، وہیں میں انگن میں کھڑا رہا. پھر پرانے بزرگ جو تہجد گزار، وہی نور بخش کے عقیدے والے تھے، وہ آیا آگے کہنے لگے بیٹا پتر کیسے کھڑے آپ ادھر؟ میں کہا جی اب بزرگوں گھر سے آیا تھا، ڈر کے مارے بھاگم جماعت ختم ہو. تو صبح کاذب تھا، صبح صادق نہیں تھا وہ. میں پھر گھر بھی نہیں جا سکا، اندر بھی نہیں گیا، میں ادھر کھڑا ہوں. پھر میں اندر گیا تو نمازوں کا الحمدللہ شروع سے ہم لوگوں کا اہتمام، گاؤں میں کوئی بے نمازی کا تصور نہیں ہے. اب جو جدید آئے وہ اور بات ہے. گاؤں میں الحمدللہ اسی طرح جو شیخ آپ کے تعلیمی سفر کا آغاز کب ہوا اور پھر جامعہ بنوریہ میں جانے کا اتفاق کیسے ہوا؟ ہاں وہ تو بات کا قصہ ہے. ابھی میں علاقے ہمارے مسلک کے حساب سے ہمارا علاقہ سب سے زیادہ فقہ جعفریہ والا ہے، اثنا عشریہ، ٹھیک ہے جی. اور غالباً نور بخشیہ ان کے بعد ہے یا ان سے پہلے، یہ مجھے معلوم نہیں زیادہ، ایک. اور اس کے بعد جو ہے ہم سنی ہے جس میں اہل حدیث اور دیوبند مسلک والے. سنیوں کو کانکھوس بولتے، وہاں کانکھوس مانا پاؤں دھونے والے. شیعہ بھی پاؤں نہیں دھوتے، مسح کرتے ہیں. نوربخ بھی مسح کرتے ہیں. ہم لوگ ظاہر بات ہے مسح نہیں کرتے، ہم پاؤں دھوتے ننگے پاؤں. اگر جراب پہنے وہ اور مسلک ہے. تو اس علاقے میں مسلک کے اعتبار سے سب سے زیادہ فقہ جعفریہ والا ہے آبادی کے لحاظ سے. ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں. اس کے بعد نور بخشیہ ہے. اس کے بعد سنی ہے، ان میں ہم 2 مسلک والے ہیں، ایک اہل حدیث ہے اور ایک دیوبند مسلک والا ہے. بریلوی اصلاً نہیں ہے، اب ابھی تھوڑا ایک دوسرے 2 سمجھ پگڑی والے نظر آتے ہیں. تو وہاں میں اپنے اہل حدیث مدرسے میں پڑھنے کے بعد ظاہر بات ہے میرے والد مرحوم کراچی میں رحمانیہ مسجد رنچوڑ لین اہل حدیثوں کی بہت پرانی مسجد ہے، اس میں والد مرحوم 12 سال مؤذن رہے. ٹھیک ہے، وہ عالم دین تھے کہ صرف مؤذن ہی تھے؟ وہ ماشاءاللہ جیسے وہ خود کہتے ہیں کوئی پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں، کوئی سن کے. تو ان کا دینی مدرسوں سے تعلق آنا جانا رہا. جب حج پہ آئے سارے لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے.
بڑے نورانی چہرے، وجی چہرے، ہاں ایمانی نورانی چہرے. تو والد مرحوم فرماتے تھے میرے شکل صورت دیکھ کے مجھ سے نہ پوچھو، یہ سارے مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ بیٹھے ہوتے نا کہ ان سے پوچھو. تو والد گرامی ماشاءاللہ درس برس بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، باطن کرنے میں بھی ببر شیر تھے. جہاں بڑے ماشاءاللہ وجیح نورانی چہرے تھے. جی اچھا، وہ میں ابھی آپ کو جواب دوں گا. اور آپ نے میرے مذہبی کا، میرے گاؤں میں جو اتنے میں میرے گھرانے ہیں وہ یعنی موروثی پیشوا میں. اچھا صحیح. ہم لوگوں کے یہاں ابھی بھی یعنی اب تو خیر زمانہ کافی آگے گیا ہے، ترقیاں ہوئے ہیں، اب تو ہر ایک کے لیے کوئی مال پانی مل جاتا ہے. ہمارے یہاں مساجد کے امام اور مؤذن، خاص کر میرے اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، وہ پشتینی ہے. صحیح. وہ پشتینی ہے. مثلا میرے باپ یا میرے چچا امام تھے، لیکن میرے دادا بھی امام، دادا کے دادا پردادا بھی امام. یہ سلسلہ چلتا ہے. ان کو کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی اور فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن گاؤں میں سمجھ لو یہ گاؤں کا ایک لحاظ سے بادشاہ ہے، اور کوئی ان کے اوپر کوئی مالیہ، کوئی اور جرمانہ، سرکاری بوجھ برداری ان کو نہیں ہے. عوام ان کے وہ ہے. تو ہم بھی تو اسی خاندان سے تھے. جب ہمارے زمانے آئے تو میں ذرا آپ کو پتہ ہے 47 سال سعودی عرب رہا. اچھا. تو اس زمانے اتنا اچھا ہمارے جگہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے دوسرے بڑے فاضل شیخ ہے حضرت مولانا ابراہیم، ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہے، نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے. وہ ہمارے گاؤں کا امام ہے. میں پھر آپ کو تعلیمی یہ بتاؤں، والد گرامی آتے جاتے رہے. تو جب مجھے بھی ہوش آیا میں بھی والد کے ساتھ جانے کے لیے بڑا رویا. بہت لالچ جی، بہت اسکردو پہنچا. وہاں سے جہاز پہ بیٹھتے ہیں، بڑے مجھے یہ وہ آپ کو گاڑی لیں گے، آپ کو فلاں، آپ کو بعد میں لے جائیں گے. میں نے کہا نہیں، ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں والد مرحوم کے ساتھ غالباً 61-62 کی بات ہے. آپ کی پیدائش کس سن کی ہے؟ یہ جو ہمارا ابھی کاغذی کام چل رہا ہے یعنی 1950 ہے. 1950 ہے. ہو سکتا ہے 1-2 سال آگے پیچھے وہ ہمیں وہ نہیں ہے. تو جب یہ پنڈی پہنچا والد مرحوم کے ساتھ، ہم اپنے ایک اور بزرگ تھے مولانا سید عبید اللہ شاہ، جماعت کے بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کے قبر کو منور کرے. ان کے بیٹے ماشاءاللہ قاری ابو بکر یہاں پنڈی میں ہے. ان کا ایک بیٹا عمر عبداللہ ہے، ماشاءاللہ سارے بڑے اچھے پوسٹ پر ہے، کام وام کر رہے. تو وہاں کسی نے مجھ سے پوچھا، ابھی میں آیا ہوں بلتستان سے، مجھ سے کہا بیٹا تم کب آئے ہو؟ مجھے اردو نہیں آتی تھی، بالکل نہیں آتی تھی. اور میں نے بھی طوطے کی طرح ان کو کہا بیٹا تم کب آئے؟ وہ اپنی جگہ پر ہنسے، ہم اپنی جگہ پر ہنس پڑے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ پھر ہم الحمدللہ والد مرحوم کے ساتھ کراچی گئے. کراچی میں وہاں دارالحدیث رحمانیہ سلجر بازار میں اپنی جماعت کے بہت بڑے مدرسے، جیسے دارالحدیث ہندوستان میں جو تھے اسی کے یعنی یاد پہ رکھا ہے. تو وہاں میں پڑھنے لگے. حضرت مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ، جیسے ہمارے ڈاکٹر سہیل حسن کے والد گرامی، تو یہ لوگ وہاں پڑھاتے تھے. وہاں میں 1-2 سال پڑھتے رہے. تو ششماہی امتحان میں نمبر 1 فیل ہو گیا باقاعدہ. ہاں، تو سالانہ امتحان میں محنت کر کے میں نمبر 1 اول پاس ہو گیا، انعام بھی حاصل کیا. بلکہ میں نے عربی میں تقریر بھی کی. پھر اس کے بعد ذہن میں سب مخیرہ اچھی جگہ دے لو. میں بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، میں خود اکیلے کراچی سے مامو گنجن چلا گیا. ادھر مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں ریل میں بیٹھ کر شارٹ کٹ کوئی جگہ وہاں اترا، شارٹ کٹ کے بعد جا کے مامو گنجن اترا. مامو گنجن پھر میں وہاں حضرت مولانا صوفی محمد عبداللہ کے زمانہ، اور یہ اپنے قاضی محمد اسلم سیف صاحب کے زمانہ، اور مولانا عبدالرشید ہزاروی، مولانا عبدالرشید اٹاروی، اس زمانے میں وہاں 3 سال مامو گنجن میں ہم پڑھے. 3 سال مولانا یعقوب صاحب جو مولانا محمد امین شیخ الحدیث کے والد گرامی، ان کے ہاں 3 سال گاؤں میں رہے اڈا والا. تو وہاں پڑھنے کے بعد میں ماشاءاللہ مولانا عبدالصمد بھی ہمارے ادب کے استاد تھے. اس کے بعد میں جامع اسلامیہ حضرت مولانا ابو البرکات، یہ ابو البرکات سری لنکا کے تھے. یہ بعد میں ان کے پوتی نے مضمون لکھا ہوا میں نے دیکھا. مولانا ابو البرکات جو جامع اسلامیہ
گجرا والا چوک نیائی کوچا چاشاہاں، یہ پرانے زمانے کے نام یاد ہے، وہاں ہم رہیں. حضرت مولانا محدث العصر محمد گوندری رحمہ اللہ 1 سال وہاں میں رہا. اس کے بعد والد گرامی اللہ ان کا قبر کو منور کرے، ان کی خواہش تھی کہ میں کسی حنفی مدرسے میں بھی پڑھوں. تو والد گرامی کے یعنی حکم مشورے پر اپنے یعنی اسکردو کے بلتستان کے ایک عالم دین دیوبندی ان کے ذریعے میں یعنی دارالعلوم یا جامع العلوم بن نوری 10 وہاں میں داخلہ لیا. اچھا شیخ، آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب آپ مامو کانجن تشریف لے گئے تو وہ دور تھا صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، تو ان کو آپ نے مطلب ان کے ساتھ آپ کا کوئی میل جول ہوتا رہا یا پھر ان سے آپ کی کوئی تربیت ہوتی رہی یا کس طرح آپ کا ان کے ساتھ تعامل رہا؟ صوفی صاحب اصل میں جماعت المجاہدین کے سرگرم اور بہت صحیح معنوں میں روح رواں رکن تھے، اور وہ مجاہدین کے لیے گھومتے رہتے تھے. پھر بعد میں ظاہر بات انگریز حکومت کی جو ہے چال بازی، ان کے عیاری مکاری، آپ کے ساتھ کئی بار مختلف جگہوں پہ انہیں قید بھی کیا. انہوں نے پھر مشورے سے مدرسہ بنایا، مامو کانجن مدرسہ بنا. مدرسے کے چندے وندے کے لیے وہ جاتے تھے. وہ ہم نے اس حالت میں دیکھا ان کے بڑھاپے کی زندگی میں بہت بڑے بوڑھے ہو گئے تھے. بس وہ تعویذ وغیرہ لکھتے تھے، ان کے پاس تعویذ کی کتاب تھی. بلکہ میں ماشاءاللہ خوش خط ہے، میرے شروع سے زیادہ لکھنے کی وجہ سے یہ کاغذ وغیرہ نہیں ملتے تھے. یہ سیمنٹ کے بیگ آج کل پلاسٹک نما آتے ہیں، پرانے زمانے میں وہ کاغذ 2-3، تو اس کے ہم کاپی بنا کے لکھ کے ہمارے خوش خط. میں نے 2-3 کاپیاں صوفی محمد عبداللہ کے جو تعویذوں اور دعاؤں ان چیزوں کو میں نے لکھا ہے. صوفی صاحب سے بہت قربت رہے، ان کے مجلس میں بھی رہے، ان کے ہاتھ پاؤں دباتے بھی رہے، اور بھی جو ان کے مرید آتے تھے ماشاءاللہ. تو صوفی صاحب بہت یعنی متقی، پرہیزگار اور بڑے اللہ والے آدمی تھے. ان کے ساتھ یعنی شاگردی کا نہیں ہے، لیکن یہ جو ان کے خدمت کرتے رہے، پیری مریدی یا جو ان کے تعویذ کا، یہ سارے ہم نے بہت دفعہ کام کیا. اسی طرح قاضی محمد اسلم سیف رحمہ اللہ جو ان کے یعنی داماد محترم بٹی صاحب ہمارا آج کل اسلام آباد میں پڑوسی ہے، آج ان کے بیٹے کی شادی بھی، وہ آج مامو کنجن صبح چلے گئے. تو یہ بڑے بڑے علماء تھے، مولانا عبدالرشید ہزاروی، مولانا عبدالرشید اٹاروی، یہ گجرا والا، جڑا والا، تاندیا والا، اڑا والا، ادھر قریب کے گاؤں کے تھے بڑے بڑے علماء. اسی طرح مولانا عبدالصمد جو ہمارے ادب کے بڑے استاد سے بڑے پائق ہیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یعنی نام یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اڑا والے کے جو لوگ ہیں بڑے سخی، نیک، علم پرور، طلبہ کو اپنے بیٹے سمجھتے تھے، یعنی گھروں سے کھانا بانا بھی آتے تھے. تو اس طرح وہاں ہم الحمدللہ مامو کنجن میں، اڑا والے میں بھی رہے، بڑے خوشحال، فارغ البال اچھے حالت میں ہم رہے. اس کے بعد گجرانوالے میں آئے. پھر والد گرامی کے جو ہے حکم پر ہم دیوبند مدرسہ گئے. ظاہر بات ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں میں صیغہ راج میں رکھوں گا، یعنی بعد میں آپ سے بات کروں گا، یا ذرا اس میں بولنے کی ضرورت نہیں. وہ خالص دیوبند مسلک کا مدرسہ ہے، اور اس کے مدیر جب ہم تھے مولانا محمد یوسف بن نوری، سمجھے جی، مولانا انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے. مولانا یوسف بن نوری، مولانا انور شاہ کاشمیری جو دیوبند مسلک کے بڑے عالم تھے، وہ بھی فرماتے ہیں وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، نیت کا تعلق دل سے ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 رکعت ظہر کی پیچھے، یہ زبان سے نہیں ہے. جب ان کے بڑے امام کا، تو وہاں میں پڑھنے لگا. میرے ساتھ کلاس فیلو جو لڑکے سارے دیوبند مسلک والے ہیں، صرف میں ایک اہل حدیث تھا. تو باہر صورت وہاں ماحول علمی بھی ہے، ادب و احترام کا بھی ہے. اور کلاس میں کوئی یعنی کسی کو پریشان کرنے کے لیے سوال نہیں کرتے، کبھی کوئی مسئلہ سمجھنا ہے پوچھتے ہیں. اور خاص طور پر جب حضرت ادب کا بڑا تھا، ہمارے ہاں ادب کا تو آپ کو پتہ ہے، لیکن حضرت مولانا یوسف بن نوری جب مسجد میں آتے، ادھر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا بیٹھ جائیں، طلبہ اٹھ کے چلے جاتے. حضرت مولانا سب میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے دوسری تیسری سب میں، طالب علم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. میرا وہ سلسلہ نہیں تھا. میں ادھر بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا آ جائے اہلاً و سہلاً، گھر میں آئے تو آلو کا سالن،
ادھر نماز پڑھ لو، کیا کرنا ہے. اور کبھی مولانا بیٹھے ہوئے میں ان کے بازو میں بیٹھ جاتا ہوں. جو امتیازی مسلک ہے آمین، جو ہمارے غربا والوں کا آمین نہیں ہے جو مسجد کی چھت اٹھ جائے، ہے نا. وہاں تو آپ دیکھیں بنس روڈ پہ غربا مسجد میں جائیں آمین وہ چھت اٹھ جاتا ہے. تو ادھر میں دائیں بائیں والے جو سن رہے آمین رفع دین باقاعدہ میں کرتا تھا. پھر شام کو بنوری ٹاؤن کے مسجد میں یا آگے جو دارالاقامہ ہاسٹل، وہاں ایک دو ہاسٹل اسپیشل ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ کے اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ بال پانی وہاں سے آتے تھے نا، ان کے اپنے نگران ہوتے تھے. ساؤتھ افریقہ آپ کو پتہ ہے سونے چاندی والے ملک ہے، نیلسن منڈیلا والا ملک ہے. اور یہ سب سے اچھی بات ہے، میں ورنہ شروع میں غزہ کے متعلق بات کرنا تھا، آپ نے پوچھا نہیں. جنوبی افریقہ نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑ دیے، بولوفیا نے توڑ دیے. آپ کے مسلم ممالک، آپ کے عرب ممالک کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی. بلکہ میں نے کل دبے زبان کسی سے سنا بہت سے اس عربی ملک نے اسرائیل کو اسلحہ دیے. بتاؤ. تو ابھی میں بات کرتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے اسٹوڈنٹ اصل انڈیا کے ہیں نا. جنوبی افریقہ میں جتنے جو باہر کے لوگ ہیں ان میں یعنی 80-90% انڈیا کے ہیں، اور سارے دیوبند مسلک والے وہاں پڑھتے ہیں. ان کے لیے الگ دارالاقامہ ہے، کھانے پینے کا سسٹم ہائی فائی قسم کا ہے. اور ویسے بھی نوری ٹاؤن میں کھانے کا سسٹم بہت صحیح. میں وہاں 2 یا 3 سال رہا ہوں، کھاتے بھی رہا ہوں. تو وہاں مغرب عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک علمی مجلس وہاں پر. اس میں نے مولانا مفتی محمود، یہ مولانا فضل الرحمان کے والد کو بھی کئی دفعہ دیکھا، مولانا ڈبل غین، مولانا غلام غوث، اس کو زمانے میں ڈبل غین کہا کرتے تھے. ہمارے زمانے میں مولانا مفتی محمود کو ڈبل میم مولانا محمود، ڈبل غین مولانا غلام غوث ہزاروی، اور مولانا عبدالحکیم، بڑے بڑے علماء آتے تھے. تو مولانا یوسف بن نوری صاحب بھی بیٹھے، کراچی کے بھی بڑے بڑے، مفتی رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، وہ بھی آتے تھے. میں بیٹھا ہوا ہوں، بچہ سا بیٹھا ہوا ہے. مولانا بات کرتے کرتے ایک دن مجھ سے کہنے لگا تم کہاں سے ہو، یہاں کیا کرتے ہو؟ ظاہر بات انہوں نے مجھے دیکھا میں رفع دین کرتا ہوں. اچھا. میں نے کہا حضرت جی، تو وہاں طرف پہلے حضرت جی بولنا پڑتا ہے. میں کہا حضرت جی میں کردو گلگت بلتستان سے ہوں، یہاں موقوف علیہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ جو دور حدیث سے پہلے ہاں جی جی. اس کو یہ لوگ موقوف علیہ بولتے. اچھا. پھر انہوں نے کیا پوچھا، کہا وہاں بھی شافی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ دانہ اہل حدیث کا ہے، انہوں نے سوچا یہ شافی ہے. ہاں کہ وہاں بھی شافی ہے. اب میں ہاں ہوں نہیں کیا جی کہا، وہ میرے جی مجھے بھاری پڑ گیا. اچھا. اگلے دن کلاس کے لڑکوں نے، وہ ہمارے استادوں میں سے ایک تھے مفتی ولی حسن ٹوکی، یہ دیوبند کے سخت عالم، بڑے ہدایہ ہمیں پڑھاتے تھے. ہاں بیچ میں وہ تو عجیب قسم کے گالی بولتے تھے، ہم نہیں بولتے، حالانکہ مفتی تھے، ہمارے استاد تھے. مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی کو شکایت کیا کہ یہ اس نے حضرت کو کہا میں شافی ہوں، ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں اہل حدیث ہے. پھر میں نے ان کو وضاحت کی، لیکن بعد میں کسی نے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کو بتایا ہوگا یہ شافی نہیں ہے، یہ دانہ اہل حدیث ہے. تو ایک دن حضرت مولانا اپنے شاگردوں، مریدوں، اساتذہ کے جھرمٹ میں رواں دواں تشریف لا رہے تھے. ہاں میں ذرا آرام سے جا رہا تھا، میں نے سلام کیا، اور حضرت مولانا نے میرے ساتھ وہ انداز سے بات کی جیسے ہم ایک بچے کو ڈراتے ہیں. کہ تم اہل حدیث ہو، تم اہل حدیث ہو، یہاں پڑھتے ہو، یوں کر کے کل مجھے ذبح کرو. میں نے کہا حضرت جی میں کوئی شر پسند فتنہ پرور آدمی نہیں ہوں، اپنے پڑھائی سے پڑھائی ہے، میں نے کبھی استاد کو تنگ نہیں کیا. بچوں سے پوچھے، ادھر میں آیا ہوں تو کوئی بات نہیں. ہمارے غربا اہل حدیث کے ایک آدمی تھے بڑا سخت گیر، ان کے بھی 2 بچے پہلے پڑھا ہے. تو وہ مجھ سے ملا، نام سیف الدین، یہ کیا نام تھا، سیف الدین غربا کے. مجھ سے کہنے تم کہاں؟ میں نے کہا جو نیوٹن میں پڑھتا ہوں. وہ عجیب عجیب باتیں کی، ہمارے بھی 2 بچے گئے تھے، یہ وہ بڑے باتیں. تو میں نیوٹن میں 1971 1972 1973 غالباً وہاں رہے کچھ عرصہ، وہاں بطور اقامت رہے کچھ عرصہ قریب کسی مسجد اہل حدیث مسجد میں امام والد گرامی مؤذن، ہاں پیو بانگا پتر امام رہے وہاں. تو میں دن کو پڑھنے جاتا تھا. تو مجھے حضرت مولانا بن نوری صاحب کے جو خاص خادم ہیں
حاجی عبداللہ اللہ ان کا قبر منور کا ابھی تو فوت ہو چکا ہوگا، وہ مجھے بار بار پوچھتے تھے طلبہ تجھے تنگ تو نہیں کرتے؟ تو الحمدللہ یعنی طلبہ تنگ نہیں گئے، اسے میں وہاں نیو ٹون میں موقوف علیہ میں رہ کر پھر چھوڑ دیا۔ پہلے تو ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا صوفی عبداللہ صاحب تعویذ لکھتے تھے، تو اکثر علماء کہتے ہیں تعویذ لکھنا شرک ہے، وہ جائز نہیں سمجھتے، تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا مختصر، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ تعویذوں کے اوپر کیا لکھتے تھے؟ ہمارے جو علماء ہیں علماء قدامہ حفظہم اللہ رحمہم اللہ، ہمارے بلتستان کے ہو، آپ کے یہاں کے ہو، کوئی بھی ہو، یہ عام طور پر تعویذ وغیرہ لکھتے تھے، صحیح، سمجھے جی۔ اور بہت سے کئی چیزیں معذرت کے ساتھ جو لفظ میں بول رہا ہوں، بدعتیں قباحتیں یہ لوگ کرتے تھے، اور عوام بھی گردن جھکا کے سن لیتے تھے۔ اور یہ تعویذوں میں ظاہر بات ہے، تعویذ میں جیسا آپ نے فرمایا یعنی دم میں تو کوئی وہ نہیں ہے کا نصف النہار، اس میں کوئی نہیں، لیکن یہ تعویذ میں اختلاف ہے، اس میں یعنی دو رائے ہیں کم سے کم، کوئی جائز سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتے، صحابہ کرام میں بھی بعد میں بھی۔ تو ہمارے عموماً اہل حدیث علماء بھی پرانے تعویذ لکھتے تھے، آج کل بھی کچھ ہاں لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، خفیہ لکھتے ہیں۔ اور یہ صوفی صاحب کے بھی تعویذوں میں مولانا شیخ عبدالعزیز شاہ، یہ جو خاندان ولی اللہ، ان کی بھی تعویذ کے کئی کتابیں ہیں، وہ بھی ان کے پاس تھی، اور بھی کئی کتابیں تھیں۔ تو یہ لوگ لکھتے تھے، اس زمانے میں ان چیزوں کو قباحت نہیں سمجھتے تھے باہر صورت، لیکن صراحتاً جیسے قطمیر شتمیر اصحاب کہف کے نام یا کتوں کے نام اس طرح تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن چیزیں ان کے اندر تھی، یعنی صوفی صاحب کے تعویذوں میں بھی باقاعدہ لوگ آتے، دعا مستجاب الدعوات ہے، یعنی جو بھی آتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دل سے دعا کرتے، اور تیرے رحمتیں کتنے رکھ کے رکھے ہیں، چار پیدے تھلے ہے، یہ صرف وہ پنجابی میں خوب دعائیں یہ وہ کرتے تھے، لوگ مطمئن ہو کے جاتے تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے جی۔ تو شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی آپ کا میل جول رہا؟ ان کے ساتھ بحیثیت شاگرد رہا اس زمانے میں، جب کہ صاحب بتاؤ اب ہمیں قدر ہوتا ہے اتنے بڑے محدث کا، بس کلاس ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یا لکھا، لیکن ہمیں جو کم سے کم ان کے پاس بیٹھے ہوئے کم سے کم 60% توجہ دے کے ان کے سے استفادہ لینے کا موقع نہیں ملا، بس 1 سال یا 6 مہینے وہاں ہم رہے جہاں۔ اچھا شیخ، یہ آپ نے کچھ تعلیم تو ادھر حاصل کر لی پاکستان میں، اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی جانے کا خیال کیسے آیا؟ ویسے تو میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان میں ابھی تو بہت زیادہ طلباء جو مدینہ یونیورسٹی سے ہو کے آتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے لیے کوئی خاص کوٹا مختص ہے اس علاقے کے لیے؟ دیکھو شیخ خبیب صاحب، آپ نے یعنی بہت صحیح معقول، اور میرے خیال سے آپ اس طرح سوال کریں، الحمدللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر و عافیت رکھے، مال و دولت عمر ایمان اعمال میں برکت دے۔ نمبر 1 کس کا جی نہیں چاہتا حرمین شریفین؟ بے شک، جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، ہاں، چاہے وہ بدعقیدہ ہو، چاہے وہ یعنی قبر پرستی کرنے والا ہو، آستانہ پرستی کرنے والا ہو، وہ بھی ہر ایک چاہے گا مدینہ کی جو نورانی بستی ہے پیارے پیغمبر کے، ان گلی کوچوں میں رہے، وہاں رہنے کے لیے ہر ایک آدمی بےتاب بے چین ہے۔ پھر مکہ مدینہ مثابۃ للناس، ایک دفعہ جانے کے بعد دوسرے جانے کے شوق اور دل میں تڑپ جذبہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے 1971-2-3 میں پاکستان سے لوگ گئے آئے، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر صاحب پڑھ کر آئے، اور بھی علماء آئے، تو ہمارے بھی جانے کا خواہش، لیکن کوشش بہت کیا، وہ ابھی ہم کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اور بھی کئی جگہوں پر۔ تو آپ جیسے کسی مخلص اور محب اور مہربان نے کہا کب تک خواہ مخواہ جوتیاں چٹک رہے ہو کہ کوشش کام نہیں ہو رہے، تم عمرے پہ جاؤ۔ تو میں 1973 پاکستان میں بھٹو کا زمانہ تھا، افغانستان میں ظاہر شاہ کا زمانہ تھا، اور سعودی عرب میں ملک فیصل کا زمانہ تھا۔ صحیح 1973 بالضبط میں سعودی عرب عمرے کے ویزا پر گیا۔ عمرے کے ویزا پر جا کے مکے میں نے عمرہ کر لیا۔ عمرہ ظاہر بات وہاں کے ایک آدمی کے یعنی اشراف میں رہنمائی میں عمرہ کر کے میں زیارت
مسجد نبوی. اس موقع پر آپ سے معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سے مسلمان انہیں آستانِ رسول، روضہ رسول، قبر رسول اور یہ جو ہے احد کے قبر یا جنت البقیع اس کی نیت سے جاتے ہیں. مسلمان تمام کو سب سے پہلے انہیں مدینہ جانے کے نیت مسجد نبوی کا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد هذا و مسجد الحرام و مسجد الاقصی. یعنی میں 3 لفظ بولتا ہوں، نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے. اگر آپ دنیا میں کہیں جائیں، ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اجر سمجھ کے، 3 جگہ ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. وہ کون سے؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس. اس کے علاوہ آپ ہیلتھ کے لیے، بزنس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے آپ مشرق، مغرب، جنوب کہیں بھی چلے جائیں. ہاں جی. اب ہم لوگ جو ہے پچھلے ایک دفعہ آپ وہ جودھ پور یا جون پور یا اجمیر نہیں جا سکے. قبر ہے نا، اجمیر دربار ہے نا. ہاں یعنی وہاں نہیں جا سکے تو کتنے گالیاں دیتے تھے وہ حکومت فلاں نے، اس نے نہیں دیا لوگوں کو جانے کے لیے اجمیر شریف جانا. یعنی شرک کے آخری سطح. یا پیر اجمیری پار کر کشتی میری، یہ کون بولتے ہیں؟ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جو بدعقیدہ لوگ ہیں. ہاں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ جو شرک کا عقیدہ رکھنے کے بعد حج کریں گے، عمرہ کریں گے، کیا فائدہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں عمرہ کے بعد آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آپ آئیں، پھر آپ کی خوش بختی، نیک بختی، آپ روضہ رسول پر جائیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے قبر پر فاتحہ پڑھیں، اور آپ جنت البقیع جائیں. آپ جو ہے کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن پہلے قبر رسول، روضہ رسول کو. وہاں پہنچ گیا، نماز پڑھی تو حسن اتفاق ہمارا جو ہے قسمت کے ستارہ چمک اٹھا. ڈاکٹر سہیل عبدالغفار حسن سے ملاقات ہوئی، جو سارے پرانے یار ہیں. ہاں کراچی میں نشتر پارے میں بچپن میں کھیلنے ویلنے جاتے تھے، پکوڑے سموسے کھاتے تھے. ابھی ان کو بھی یاد ہوگا اگر میری بات سن لیں. مولانا عبدالغفار سہیل تو میرے دوست ہیں. وہ کہنے لگے گھر چلو. میں کہا کتنے جانا تھا؟ تو نال ہی جانا ہے، اچھے نال آنا. چل ان کے گھر گئے. حضرت مولانا عبدالغفار حسن، ان کے کم سے کم 7-8 بیٹے ہیں. شعیب حسن، صہیب حسن، خبیب حسن، سہیل حسن، خبیب حسن، احمد حسن، حامد حسن، کئی بچے. لیکن یہ کوئی پڑھنے بڑھنے میں لگے ہوئے تھے. ڈاکٹر سہیل جو میرے دوست تھے وہ ابھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. ان کا بھائی تھا راغب حسن، اللہ ان کے قبر منور کے والوں کا، اور ان کے ابو. بس ان کے والدہ والا کراچی. وہاں پہنچ گیا. ہاں بس پھر میں نے وہ گھر میں باقاعدہ میں فخر سے کہتا ہوں مولانا عبدالغفار حسن سہیل حسن کے گھر میں خانسامہ رہا ہوں. اللہ اکبر. گھر کو جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، سالن بنانا، حق حلال کے میں نے کھانا کھایا. ہم بلتی زبان میں کہتے ہیں نسبی منڈو، محنت کا پھل، نسبی منڈو. حالانکہ میں پاکستان میں مامو گنج سے فارغ، جامعہ علوم جامعہ اسلامیہ گجران سے پڑھے، نیوٹن سے بھی موقع بھالے، لیکن الحمدللہ وہاں میں نے مولانا عبدالغفار حسن کے گھر، میرے دوست بلی کا گوشت، شیخ سہیل کے گھر میں نے صرف روٹی نہیں بناتا، وہاں بیکری میں آتا. اگر آپ وہاں رہے ہو تو سالن بھی میں بالکل A1 بناتے، ادھر کپڑے بھی دھوتے، کام بھی کرتے، ان کے ساتھ یونیورسٹی بھی جاتے آتے. ہاں اب آپ نہ کریں. میں وہاں پہنچنے کے بعد داخلے کی بھی کوشش. حضرت شیخ تقی الدین دکتور، آپ نے نام سنا ہوگا، تقی الدین الہلالی مراکشی. یہ بڑے پکے سچے مخلص سلفی العقیدہ تھے. یہ ندوہ علماء میں پڑھاتے رہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی کے بھی ساتھی، اور یہ بغداد میں بھی پڑھاتے رہے. ابھی جب میں گیا ہوں 1971 میں، یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. اور شیخ بن کے کفیف نابینا. ہاں جب ملاقات ہوئی پتہ چلا یہ بچہ اہل حدیث ہے. کہنے لگے تمہارے داخلے کے لیے میں مدینہ کے گورنر سے ملنے جاؤں گا. اس زمانے میں مدینہ میں گورنر تھے امیر عبد المحسن بن عبدالعزیز، بادشاہ کے، جو آج کل بادشاہ کے بھائی تھے. میں نے کہا بادشاہ امیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ بن باز ہے، انہی سے بات کر. وہ رئیس تھے نا. ہاں جی. تو یہ مجھے لے گئے اور باتیں میرے جب داخلہ ہو گیا. پہلے بھی نظام ہے، ابھی بھی ہے. آپ عمرے پر جائیں، آپ وزٹ پر جائیں، آپ کام کے وجہ سے جائیں، کسی بھی وجہ سے بھی جائیں،
آپ کا داخلہ ہو جائے وہ آپ کا ویزا قریبی ملک بھیجتا ہے. ابھی جو پاکستان کے جو طلبہ ہے، انڈیا کے ہے اور بنگلہ دیش کے ہے، اسی طرح الحاظ القیاس جن طلبہ کا داخلہ طلبہ اپنے ملکوں میں داخلہ ہو جائے ماشاءاللہ ان کے لیے ویزا آ جاتا ہے پاکستان میں، اسلام آباد، ڈھاکہ سٹی، نیو دہلی، اور اس کے بعد بچے جو ہے باقاعدہ ایک مہمان بن کے چلے جاتے ہیں نا جی. میرے لیے میں وہاں گیا عمرے کو زبردست، انہوں نے میرے ویزا اردن بھیجا، اچھا قریبی ملک ہے نا جی. اور میں بھی الحمدللہ یعنی صاف بتا دیتا ہوں، کوئی تعریف نہیں ہے، میں بھی چست چالاک، ہر ایک سے تعلقات، لین دین، الگ سلگ، لوگوں سے ملنا جلنا. میں وہاں ابھی میرے داخلہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ کا اجتماع ہوتے تھے. مولانا عبدالصمد محمد الکاتب کیرالہ کے تھے لیکن سعودی نیشنلٹی والا، ان کے ایک بیٹے ہمارے شیخ ڈاکٹر عاصم القریوتی اردنی کے پاس ہے، تو ان کے ہاں اہل حدیث طلبہ کے اجتماع ہوتے تھے ہر شرقیہ میں وہاں بھی جاتا تھا. اور ہر جمعے کو مسجد نور، یہ جو اپنے رائے گنج والے نا تبلیغی جماعت، ان کے اجتماع وہاں ہوتے تھے بڑے زبردست. شاہی بریانی ابھی یاد کرتا ہوں منہ میں پانی آ جاتا ہے. میں وہاں بھی جاتا تھا. تو تبلیغی جماعت والے جو ہے انہوں نے اردنی تبلیغ جماعت کو لکھا یہ بچہ اپنا ہے، اس کے ساتھ ہیلپ کرنا. میں بائی روڈ گیا، یعنی حناکیہ اور تبوک، خیبر، یہ ہوتے ہوئے معان، پھر اردو عمان شہر پہنچا. وہاں پھر میں ڈھونڈتے حج الضباط، جو جگہ کا نام ابھی یاد ہے، یہ 1973 کی بات کر رہا ہوں. پھر وہاں گیا، وہ ایسے اردن میں لوگ دیکھ کے آدمی کے دل پریشان ہو جاتا کہ یہ بھی کوئی مسلم ملک ہے. یعنی کپڑے بھی عجیب، پھر دکانوں پہ اس دور میں بھی ایسے، اس دور کی بات اندازہ کرو. یعنی اب میں تعبیر کروں آپ ناراض ہو جائیں گے، مرد عورت سب جینس اور عجیب قسم کے کپڑے پہنے ہیں. یہ مرد ہے یہ عورت ہے، آپ نہیں پہچان سکتے سوائے میں ایک خاص لفظ بولتا ہوں وہ ابھی میں نہیں بولوں گا ادب کا، بس سینے کے ابرن سے آدمی سمجھتے یہ عورت ہے یہ مرد ہے. نہیں تو میں کوئی ایک اور لفظ خاص بولتا ہوں وہ میں نہیں بولتا ہوں جان بوجھ کے. میرے بیٹے بھی ادھر مجھے اشارہ کر رہے ہیں سمجھے جی. یعنی پھر مسجدوں میں آدمی کم سینما اور یہ اس کو لینے لگی ہوئی ہے. جب تبلیغ مرکز میں گیا دل کا حوصلہ، یعنی ٹریننگ اسکولوں سے، یونیورسٹیوں سے، کارخانوں سے جو اجتماع ہوتے تبلیغوں کا، بڑا اچھا وہ ہوا. پھر انہیں کے ساتھ میں اس ٹائم تو نہیں گیا، میں اردن 2 دفعہ گیا ہوں. ایک دفعہ میں تبلیغ کے ساتھ گیا، پھر میں وہاں سے بائی ایئر سعودی ٹکٹ سے میں پھر مدینہ شریف آیا 1973 کے آخر یا 74 کے. پھر وہاں میں پڑھنا شروع کیا وہاں الحمدللہ. جہاں شیخ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس گئے، تو جب ان سے ملے تو کیا جذبات تھے یا کیا گفتگو ہوئی؟ شیخ بن باز سے ابھی تو جب شروع میں ملا ظاہر بات ہے پہلی ملاقات ہے، بعد میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ فخر کی بات نہیں، اللہ کا فضل ہے. جب میں سلام کرتا نا شیخ ادھر سے اہلاً بالشیخ ثناء اللہ بولتے ہیں، میرا نام ثناء اللہ ہے نا تو وہ شیخ ثناء اللہ اہلاً بالشیخ ثناء اللہ. میں ایک قصہ سنانے کے بعد میں آگے چلوں گا. شیخ بن باز کے جو گھر میں حال ہے وہ زہر سے پہلے سے آدمی آنا شروع ہو جاتے ہیں. زہر سے پہلے جو پہلے آتے ہیں وہ قریب کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور شیخ صاحب 2:30 بجے اپنے آفس سے آتے ہیں ڈیوٹی سے. گھر میں حال بڑھ جاتے ہیں. وہ جب آتے ہیں سلام کرتے ہیں پھر ہر آدمی سلام کرتے ہیں. آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم انا خبیب فلان، آپ کہیں گے عمر فاروق، میں بھی سلام کرتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ کیا فلان شیخ ثنا. اس کے بعد جب وہ بیٹھ جاتے ہیں سب کا نام لیتے ہیں. ہمارے پہلے تھے مولانا شیخ عبدالوہاب مرحوم، مولانا عبدالرحمن خلیق مرحوم. جب یہ لوگ ان کے ساتھ میں جاتا تھا تو پوچھتے عبدالوہاب کیا حال ہے یہ وہ. اب ایک دفعہ میں بیٹھا ان کے آفس میں پہنچا، پھر مجھے کوئی خاص کام تھا ان کے حال میں بیٹھنے کی وجہ ان کے سیکرٹری سے ملنے اندر آفس میں گیا. وہ کہنے شیخ ثنا کیف الحال کیف دعات کیف انت، کہنے کیا حال ہے تمہارا، وہاں مبلغین کیسے یہ وہ. کسی نے کہا شیخ ثنا معافی نہ راح المکتب، اندر آفس گئے تو وہ آواز سے پہچان جاتے تھے. تو شروع کی ملاقات کا بہر صورت میں نے جب ان کو سلام بلام کیا مجھے اچھی طرح وہ یعنی تصویر اس وقت ذہن میں نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے دعائیں دی، یہ مجھے ضرور یاد ہے، دعائیں دی اور بہت آؤ بھگت کیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ وہ، اگرچہ غیر قانونی شاید ہوگا اس زمانے میں لیکن کیونکہ وہ دارالعلوم یہ جامع اپنے اڑا والا یا مامو کنجن وہاں معادلہ شدہ نہیں تھا،
منظور شدہ نہیں تھا، پھر بھی الحمدللہ ہمارا وہاں داخلہ ہو گیا شیخ اپنے مغربی شیخ کے توسط، اور بھی مشائخ صاحب تھے الحمدللہ۔ اچھا شیخ، اس دور میں جب آپ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو گیا تو پاکستان سے اور کون کون سے اس دور کے مشائخ تب آپ کے ساتھ دوران طالب علم میں ساتھ رہے ادھر؟ ہمارے ساتھ بہت رہے، جب ہم پڑھ رہے تھے ہمارے ساتھ بھی رہے، ہمارے پڑھائی کے بعد بھی لوگ آئے، اس کے بعد زیادہ انہیں مثلا یہ اپنے مولانا عبدالغفار ہے، اپنے یہ مولانا عبدالغفار اعوان صاحب اعوان صاحب تھے، اور اپنے یہ حافظ مسعود عالم صاحب ہے، صحیح، شیخ عبدالحمید اظہر صاحب ہے، عبدالرشید اظہر صاحب مرحومین، مسعود عالم صاحب بھی مسعود عالم صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ یہ اپنے اور بھی کئی علماء الحمدللہ۔ وسیع اللہ عباس صاحب بھی حافظہ اللہ آپ کے ساتھ پڑھتے رہے، جو انڈیا کے شیخ وسیع اللہ عباس؟ وسیع اللہ ہم سے پہلے والا ہے، وسیع اللہ عباس، عبدالعلیم، یہ سب ہمارے سے پہلے فارغ شدہ، اور علامہ شہید بھی آپ سے پہلے کہ فارغ یہ شدہ؟ سب ہم سے پہلے ہے، علامہ شہید تو پہلے ہے، وہ تو بہت سے ماشاء اللہ چینیہ والے میں تھے، میں چینیہ والے میں۔ تو جب آپ گئے تھے علامہ شہید کو اس دور میں لوگ جانتے تھے کیونکہ ان کی کافی فیمس سے وہ ادھر سنا ہے؟ نہیں علامہ صاحب تو کشمس فی نصف النہار، دنیا سارے اہل علم وغیرہ ان کو اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ جب وہاں آتے تھے بڑے اہتمام سے ہوتا تھا۔ علامہ مرحوم سے ہمارے بھی قلبی تعلقات، بلکہ ایک دفعہ میں چینیہ والے مسجد میں پہنچ گیا، وہ مدینہ میں پڑھتا تھا، یعنی مجھے یاد نہیں، تو غالباً امام نہیں آیا یا لیٹ ہو، میں نے نماز پڑھائی، تو بعد میں علامہ آئے، کہہ لیں بلتی قرآن بلتی لہجے میں پڑھتے ہو، مجھ سے کہا۔ پھر ایک دو دفعہ بعد میں ملاقات ہوئی، وہ اپنی اسپیشل ہونڈا گاڑی میں بٹھا کے لے گئے، 500 روپیہ اس زمانے کے عسکریم کھلایا، بڑے آؤ بکت ملاقاتیں رہی، اور اس کے علاوہ جب وہ وہاں آتے تھے ہم بھی ان کی خدمت میں رہے، اور وہاں مثلا ایک دفعہ آتے تو ماشاءاللہ دنیا ان کے سامنے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو مولانا حرمین کے امام اور اس کے انتظامیہ کے ہیڈ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل، میرے جیسے پست خط کے تھے، بڑے بزرگ، بڑے اچھے علامہ سے، تو جب علامہ سے تشریف لائے، یہ یعنی قصہ ہے، یعنی ماشاءاللہ علامہ کی جو امانت دیانت کی بات ہے، علامہ مجھے بلتی کہتے تھے، جیسے مولانا عبدالخالق رحمانی کراچی والے مجھے تبتی بولتے تھے، تو کہتے ہیں بلتی ابھی کچھ پیسے کی ضرورت ہے دے دو، میں نے کہا حضرت کتنے چاہیے؟ کہتے ہیں 5000 ریال، میں نے کہا لے لیجیے۔ آج میں نے 5000 ریال دے دیا نا، اگلے دوسرے دن مجھے لا کے 5000 ریال ہاتھ میں تھما دیا، لو بلتی تیرے امانت جو لیا تھا، میں اپنے ضرورت کے لیے لیا تھا۔ شیخ محمد بن عبداللہ السبیل نے مکے کے علماء اور آیان و اشراف اور سرکردہ لوگوں کو علامہ کے اعزاز میں پارٹی دینے کا پروگرام تھا۔ اللہ اکبر، ہاں صحیح۔ تو پارٹی دینے کا پروگرام تھا، پھر علامہ کی وجہ سے یا خود حضرت شیخ یا ان سے اوپر ایک اور افسر تھے، ان کی وجہ سے وہ پروگرام کینسل ہوا، تو انہوں نے وہ پورا خدمت کا پیسہ علامہ کی جیب میں ڈال دیا، تو علامہ کہتے دیکھو تم سے قرضہ نہیں آ رہا، اللہ نے ادھر انتظام تو علامہ سے ہمارے ماشاءاللہ یعنی بڑے اچھے تعلقات تھے، ہنسمکھ والے بڑے ماشاءاللہ، بس اللہ کا حکم، ہم کیا دخل دے سکتے، اوپر سے جب حکم آیا جی۔ اچھا شیخ، اکثر مدینہ یونیورسٹی کے بعد فاضلین جو ہے نا واپس وطن کی طرف رخ کر لیتے ہیں، آپ پھر ادھر ہی رک گئے، کیا وجوہات تھیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو الحمدللہ میں خود پہنچا نا، اس کے بعد میرے تو بس صبحیں شامیں راتیں پڑھائی کے علاوہ جو میرا کام کیا تھا بلتستان کے علماء کے داخلہ کا، بس میرے سب سے مہم، اور میں آج بھی پہلے بھی شاید ایک دفعہ کہا ہوں، میں نے سب سے پہلے جناب ڈاکٹر محمد علی جوہر ہمارے مرکز اسلامی کا وہ ڈائریکٹر ہے، ابھی یعنی میں آپ کے اس چینل کے ذریعے، اس یعنی ادارے کے ذریعے، یعنی اسٹوڈیو کے ذریعے میں بتاتا ہوں، سب سے پہلے میں نے کوشش مولانا ڈاکٹر محمد علی جوہر کے لیے، یہ پہلے نور بخشی تھے، نور بخشی، ان کے فیملی والے گاؤں والے سارے اب بھی نور بخشی ہے غالباً، مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات زیادہ نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نور بخشی تھے، اور ان کے نام رجب علی تھا پہلے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، خود سن رہے تو ناراض نہیں ہونا، آج میں حقیقت کے پردے سے ذرا پردہ اٹھا رہا ہوں۔
میں نے ان کو کسی نوربا یا کسی بریلوی مدرسے سے اٹھا کر لا کر جامع سلفیہ میں داخل کر دیا، فیصل آباد، صحیح، پرانے زمانے کے لیل پور میں، ہے نا جی. جی جی. اس کے بعد میں نے سب سے پہلے کوشش جن طلباء کے لیے آغاز کیا، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد علی جوہر حفظہ اللہ، جو ہمارے علاقے میں رجال الثانی اس وقت، مولانا عبدالواحد کے بعد انہی کا جو ہے وہ ہے، انہی کا طوطی بولتا ہے آج کل. جہاں سیاہ سفید کا مالک وہی ہے آج کل. تو یہ بڑے بزنس مین ہیں، ارب پتی خرب پتی ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جہاں وہاں کاروبار بھی کر رہے ہیں. تو ان کی کوشش کے لیے کوشش میں نے کیا، داخلہ ہو گیا، یہ آ گیا، لیکن میرے لیے پریشانی ہو گئی. حضرت مولانا محمود احمد میر پوری، اگر آپ نے نام سنا ہوگا، یہ برمنگم میں لندن میں کام کر رہے تھے ہماری جماعت کے، صراط مستقیم پرچہ نکلتا تھا. اور اسی طرح اور بھی علماء ان کے ساتھ انڈیا سے، پاکستان سے وہاں لندن میں کام کر رہے ہیں برمنگم میں. وہ جامع سلفیہ کے نمائندے تھے، وہاں ابھی زیر تعلیم تھے. ہم پچھلی کلاسوں میں آگے تھے. کہنے ثناء اللہ تم نے محمد علی جوہر کو جامع سلفیہ کی سیٹ پر لایا، میں تیری شکایت کراؤں گا. میں نے کہا دیکھو حضرت، مولانا محمد علی جوہر جو ہے یہ نور بخشی ہے، اہل حدیث نہیں ہے، خاندانی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. میں نے خالص نہ میرے گاؤں کا ہے، نہ میرے چچا زاد مامون زاد خالہ زاد ہے، صرف مسلک کے خاطر میں نے ان کو لایا. میں نے کوئی جامع سلفیہ کی سیٹ پر نہیں لایا، البتہ میں نے سفارش کروایا ادھر ادھر سے اور مشائخ سے، تو ان کا داخلہ ہے. تو اس زمانے میں تو دے دنی، یعنی میں نے مشغولیت یہی کہ میں اپنے پڑھائی کے بعد طلباء کا داخلہ، بلکہ انہوں نے جامعہ اسلامیہ نے بلتستان کو ایک الگ، جیسے مالدیپ کی طرح، اس کے لیے 5 سیٹیں الگ بالکل. اور میں لے جاتا، اگر دیر ہو جاتا مجھے بلاتا ہے، شیخ ثنا ابھی آپ نے کچھ کام نہیں لائے. اچھا بعد میں پھر ظاہر بات ہے ہمارے کشمیر کے ادھر ادھر لوگوں نے شکایت کی یہ کوئی الگ ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی سیٹیں باقاعدہ ان کے لیے 5-6 باقاعدہ میں. اچھا اس کے پیچھے آپ کی کاوش تھی؟ اور آپ میرے بھی، ہمارے یعنی مولانا عبدالوہاب مرحوم ڈاکٹر حبیب الرحمن کے والد گرامی جو روح روان تھے دارالعلوم والے کے علماء کے، تو میرے مقصد صرف میرے نہیں لیکن میرے ذاتی کوشش کی بات کر رہا ہوں. کم سے کم شیخ خبیب صاحب کم سے کم 55، آپ کسی سے پوچھیں، علامہ فضلی صاحب سے پوچھیں، مولانا عبدالرحیم اشرف آپ کے یہاں مدرس ہیں نا، ان سے پوچھیں، مولانا سلیم اللہ حفظہ اللہ ان سے پوچھ لیں. کم سے کم 55 یا 50 طلبہ میں لے ہوں ماشاءاللہ. ان کے داخلے کے لیے کوشش. صرف ایک داخلے کا ہے، اور بھی بہت زیادہ ہے، صرف ایک داخلے کا آپ کو قصہ سنا دوں. جی. شیخ خالد عبد الرحمن اچھا ہوا، یہ میرے گاؤں کا ہے اور فیملی بھی دیندار ہے، نیکوکار ہے، ان کے والدین ابھی بھی باقاعدہ حیات ہے. خالد عبد الرحمن اس کے داخلے کے گاؤں میں کچھ طرح کبھی چپخلچیاں ہوتی ہے، اس کے داخلے نہیں ہوا. میں نے اس کے کاغذات لے گیا. میں نے اس کے کاغذات کس کو بھیجا؟ شیخ دکتور عبداللہ عمر نصیف، یہ آل نصیب پرانا جدہ والے، پہلے شاید ترکیہ یا انڈیا سے ہوں گے. یہ آل نصیب بہت پرانے سلفی عقیدہ والے. مولانا شیخ ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف یہ علم جیولوجیا طبقات الارض کے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. رابطہ عالمی اسلامی کے یہ ناظم، یہ امین العام رہے، اور جامع ام القرآن کے بھی رہے. اس کے علاوہ ابھی مجلس شورا کے بھی رہے. تو یہ مجلس شورا میں تھے اس زمانے میں نے ان کا کاغذات بھیج دیا. تو انہوں نے مجھے کیا بھیجا؟ مجھے ٹیلی فون کیا، انت شیخ ثناء اللہ، ظاہر پہ ان کے سیکرٹری نے. کہ ہم نے خالد عبد الرحمن کے کاغذ جو آپ نے معالی شیخ کو بھیجا تھا، مدینہ یونیورسٹی بھیجا ہے، ان کا داخلہ ہو گیا ہے. یعنی اتنا ہائی لیول پر کیا نا، اللہ نے کرم کیا. ہاں. اور اسی طرح ایک اور داخلہ ہے، اس میں بہت سخت ناکام ہوا. میں نے آس پاس سارے لوگوں کو، غواری کے، کرش کے، یہ تو اسے کہتے ہیں اجا والا، جھڑا والا، تانلیاں والا، سرگودا، یہ وہ جگہوں کے نام، گاؤں کے ہر بچے کے میں کاغذ لے جاتا. یعنی کہ میرا آخر المطاف اپنے بہنجا، چھوٹی بہن کے بیٹا ابو حمید اللہ اسماعیل، یہ ابھی مرکز الاسلامی میں مدیر الضیافہ ہے ماشاءاللہ، شیخ اپنے دکتور محمد علی جوہر کے ساتھ کام کرتے. یہ ابھی غالباً ثانیہ کیے تھے.
میں نے کوشش کر کے اس کے داخلہ کا وہ اس کے لیے میں مکے کے گورنر تک پہنچا، بلکہ اس زمانے میں امیر سلطان کے سیکرٹری یعنی دکتور امیر فیصل جو آج کل قسم کے گورنر ہیں، ان حد تک معاملہ پہنچ گیا. کئی دفعہ کوشش کی. ایک دفعہ جی ابشر خوب ابن اختک تمہارا بھانجا داخل ہو گیا، کیا نام؟ کہنا حمید اللہ محمد علی. میں نے کہا لا مو حضا ابن اختی حمید اللہ محمد اسماعیل. وہ محمد علی کوئی اور تھا، وہ دارالعلوم کے لسٹ میں آئے. اگلے سال میرے بھانجے کا داخلہ ہو گیا. پھر خوشخبری کیا آئے یہ وہ، لیکن وہ کوئی میڈیکل طور پر وہ انفٹ ہو کے نہیں جا سکے. ہماری کوشش تو رائے گا نہ گئی نا. اور بھی بہت سے جو ہے جن کے لیے میں نے بھی کوشش کی. علامہ شیخ ابراہیم خلیل فضلی حفظہ اللہ نے بھی کوشش کی. اور جب مکتب دعویٰ میں تو انہی کا جو ہے بول انہی کے گھروں میں گرتے تھے نا، وہی سارے سنبھالتے تھے. تو جب وہ بیماری یا ہیپیٹائٹس تو پھر آپ کیا کریں گے، میں کیا کروں گا. تو ہم نے الحمدللہ طلبہ کے داخلے کے لیے کوشش، اور داخلے کے بعد ان کے تعین کے لیے یعنی مبلغ مدرس کے لیے بہت کوشش کیا. الحمدللہ بہت سے لوگوں کو سرکاری طور پر، بہت سے لوگوں کو من مکتب البیت، بہت سے لوگ شیخ بن باز کے اپنے آفس کی طرف سے ان کو بھی تعین کروایا مبلغ مدرس. ہم خود اپنا الحمدللہ کوشش یہ تھی کہ حرمین شریفین میں ہی کوئی روزگار ہو. ہر ایک کی خواہش ہوتی، کیونکہ اب 1973 کا گیا ہوا آدمی ہے. ہاں اب پھر وہ یہاں کہاں ہے. پھر وہاں میں نے کوشش کی، حتیٰ کہ شیخ بن باز، میں ابھی کاغذ لے کر آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. شیخ بن باز کا لیٹر ہے پورا سعودی عرب کے ٹریفک باقی پولیس کو کہ ان کے جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئے ان کو پوچھ گچھ نہ کیا جائے. یہ تو ایک لحاظ سے وہاں کے کارڈ کی طرح ہو گیا نا. اور اسی طرح میں وہاں کوشش، یہی عبداللہ بن عمر نصیب نے بھی کیا. نیلے چھت والی کی طرف سے منظوری نہیں تھی، ورنہ میں دارالحدیث خیریہ ایک پرائیویٹ مدرسہ ہے جو پہلے شیخ بن باز اس کے بڑے تھے، پھر شیخ عبدالعزیز جو آج کل شاید زندہ ہے مفتی عام، پھر شیخ صالح جو کل آئے ہیں وہ اس کے مدیر ہے. تو اس میں کام کرنے کے لیے تھا. تو اوپر سے آرڈر آیا، انہوں نے خاص شاید مدرس کا نہیں لکھا کہ وہاں کے انتظامی امور کا کوئی کام میرے ذمہ لگانا چاہتے تھے، تو وہاں نہیں ہوا. پھر ہم نے چلو مکہ میں نہیں ہو تو باب مکہ جدہ میں، وہاں میرے کام ہو گیا تھا. لیکن میرے جگہ پر ہیڈ ماسٹر نے، ہمارے ایک بڑے عالم تھے، میں نے ان کو دیکھا نہیں لیکن سنا ہے بڑے، ان کا نام ہے کوئی برق توحیدی، سنا ہے آپ نے؟ جنگ والی سائڈ کیا؟ ہاں جنگ باہر میں نے سنا بڑے عالم نے. ادھر میرے سلیکشن ہو گیا، انٹرویو ہو گیا. میں نے کہا چلو مکہ نہیں سے تو باب مکہ آئیں گے جائیں گے. تو جب ڈیوٹی ویٹی جوائن جب ہمارے ساتھیوں کو پتہ چل گیا آپ کا کام ہو، کہہ رہے ہمیں مٹھائی کھلاؤ. میں نے کہا ابھی چلو ہندوانہ کچھ کھلا دیتے ہیں. آفس آرڈر آئے، کام شروع کیا، بکرے ذبح کرتے. پھر میرے نام ہی نہیں آیا. پھر میں ہیڈ ماسٹر سے ملنے کی، حضرت آپ نے وہ خود کہا تھا بلتستانی آپ کا سلیکشن ہو گیا، پھر ابھی ڈیوٹی جوائن کیا لوگوں نے، میرے کیوں؟ کہنے بس نہیں. بعد میں ایجوکیشن کونسلر تھے، نام مجھے یاد ہے ابھی بھی، شریف میمن، پی پی کا زمانہ تھا غالباً. اس سے وہ کہنے انتظامی امور ہے. اب آپ کیا کر سکتے، سعودی میں کوئی ہڑتال کوئی دھرنا تو نہیں دے سکتے. ہاں لیکن بعد میں پتہ چلا ہمارے شیخ حفظ اللہ، اگر وہ میرے بات سن رہے، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں لیکن نام لے رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، میں غیبت تو ہو جاتے ہیں. شیخ برق التوحیدی اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور پرنسپل ان کے گاؤں کا تھا. انہوں نے کہا یہ پڑھ گئی کیا 250 300 ریال ملتے ہیں، چلو نوکری لگو. ادھر نوکری پہ چلے گیا، میرے سیٹ پہ آ گیا. مدینہ یونیورسٹی کا سیٹ خراب ہو گیا. اور وہاں اس زمانے میں تنخواہ کیا اسٹارٹنگ 2500 2000، اور اس زمانے میں چندہ تھوک کے حساب سے. آپ مسجد کے بغیر وہ پھیلا دو، وہ چادر بھر کے گر جائے، وہ کوئی منع نہیں تھا نا. انہوں نے جب دیکھا ہو تو یہ تو آسمانی یہ بن و سلوا آ رہے، کیا یہ 2-2.5 لاکھ ہزار. انہوں نے کوئی مرکز مدرسہ کھولا ہے تو وہ چندے میں لگ گیا. ادھر سیٹ خراب ہو گیا، وہ ہمارا سیٹ. پھر بعد میں معذرت میں نام لے رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا، ہو سکتا ہے آپ ان کے مخالف ہوتے ہو نہیں. حافظ عبدالرحمن باولپوری مکی حفظ اللہ نام سے، جی عبدالرحمن مکی حافظ، وہ میرے خاص دوست ہیں، ہم مکے میں ساتھ رہے. ہاں تو وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی ان کو بڑے احترام سے، باہر بعد میں ہمارے اسکول میں بھی آتے رہے. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہلے شیخ ثنا یہاں ریاض میں، یہ جمعے کو ٹیلی فون کیا، جبکہ اس زمانے میں جمعرات جمعہ کو
ہفتہ وار چھٹی ہوتی تھی، جمعرات جمعے کو شام کو جو جدہ آئے ہوئے، مکہ آئے ہوئے، جو ریاض میں ڈیوٹی کرنے والے یا عمرہ والے سب جانے کو ہوتے ہیں نا، بہت رش. جی جی بہت حافظ عبدالرحمن حافظ اللہ نے ٹیلیفون کیا، شیخ ثنا کل انٹرویو ہے، آپ نے کام اور کرنا آ جاؤ، میں تھوڑا کوشش کروں گا آپ کے لیے. میرے ساتھیوں سے میں نے کہا میں نہیں جاتا، یہ پاکستانیوں کا کوئی وہ نہیں. میں نے ابھی انٹرویو میں نام آیا، سب آیا، پھر مجھے نام نکال دیا. میرے کیا قصور ہے، میں یعنی پاکستان میں دینی مدرسوں کا فارغ ہوں، پھر مدینہ یونیورسٹی، پھر ابھی میرے پاس باقاعدہ ایم اے عربک، ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پرائیویٹ ایگزام دیا ہے. میرے پاس صنعت ہے، کیوں ہم کو نہیں لیا انہوں نے، میں نہیں جاتا ہوں. تو ساتھیوں نے کہا آپ جائیں. اب جمعے کو عصر کے اطلاع ملی ہے، میں ایسے چلے گیا. یہ 1991 کی بات ہے، یہ بات 1991 کی. وہ تو 70 تو ہم. جب میں ایئرپورٹ آیا میں نے اوپن ٹکٹ لے لیا. ٹکٹ لینے کے بعد میں نے ایک آدمی سے، کاؤنٹر والے سے بات کی، جو میں نے دیکھا ذرا داڑھی والی ہے. میں نے کہا کل میرے نوکری کا چکر ہے، اسی میں مجھے رفو چکر ہونا ہے وہاں، میں نے وہاں پہنچنا ہے، ابھی میں اوپن ٹکٹ. وہ بڑے نورانی چہرے. 1991 کی بات کر رہا ہوں شیخ خبیب صاحب. اس کے ادھر لکھا ہوتا الزہرانی، شکل پکا ابن ان جد پشتینی سعودی. اس نے کہا آپ کاؤنٹر 16 پر جائیں. آپ کہیں گے دیکھو 1991 کی بات ابھی تک دل پہ رکھے ہوئے، نوکری کا مسئلہ تھا. وہاں گیا. وہاں کے جو آدمی ہیں وہ پورا یاغستان، افغانستان، ترکستان، ازبکستان کا آدمی، جو ہم کہتے ہیں نا سعودیہ جو لوگ گئے تھے پہلے بخاری لوگ، وہ تھے. اس کے جو ہے نام پہ لکھا تو خوجہ. میں نے سلام بلام کیا، میں نے اپنا خطبہ شروع کر دیا، یہ میں نے کام کر لیا. اس نے 2:30 بجے کا جو ہے سیٹ اوکے کر کے دے دیا. اندر گیا تو شیخ سعود الشریم حرم مکی کے محترم امام اسی سال آئے تھے. اور ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے سنا، انہوں نے امامت حرم کی چھوڑ کے پھر اپنا ریاض گئے ہوئے، چھوڑا کے جو ہے ہم ولا تقرب هذه الشجرہ، سیاست کے درخت کے قریب مت جاؤ، خاص کر سعودیہ کی سیاست. تو وہ بھی متوع مولوی، ہم بھی متوع. ہمارے بلتی زبان میں متوع کو ملا بولتے ہیں، ملا. وہ بھی ملا، ہم بھی ملا، گپ شپ مارتے رہے. ان کا ایک دوست تھا، نام مجھے ابھی یاد ہے، ابو محمد. وہ بھی ریاض میں کوئی کسی مسجد کا امام تھا. ان کو ملنے آئے، پھر ابھی وہ ان کو الوداع کرنا ہے، گپ شپ. پھر جہاز میں بیٹھ گئے. اب ہم ریاض پہنچ گئے، کوئی غالباً 3 بج گئے. اب 3 بجے کس کے پاس جائے؟ جو ہمارے بلتستان کے تھے اس زمانے میں، مولانا عبدالصمد، عبدالسلام، مولانا عبداللہ، یہ وہ. گھر میں تو جا نہیں سکتے، پتھر مارے پولیس ہمیں پکڑ لے گی. ہم نے کہا چلو صبح ہونے تک ایئرپورٹ. تو وہ جو سعودی جس کو الوداع کرنے شیخ شریم آئے تھے، وہ مجھ گئے شیخ ثنا پوچھتے بھی. میں نے کہا ابھی تو لے لی نا. کہنے کیا کرنا؟ میں نے کہا یار رات ادھر گزاروں گا، الابواب مغلق، دروازہ سب بند ہیں، کیا کرنا، کہاں جانا، میں رات کو ادھر رہوں گا. اس نے مجھے عربی میں کہا یہ 1991 کی بات ہے. کہنا خاوی نا. اس کے مجھے لفظی ترجمہ لے نہیں، لیکن اس کے ماحول سے میں سمجھ گیا یہ مجھ سے کہتے میرے ساتھ چلو. خاوینا یہ جنگلی یا بدو بولی ہے. میں کہا اندر کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں، تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل. اس کے ساتھ ہم گئے. اس کی گاڑی ایئرپورٹ پر کھڑی تھی. تو وہ وہاں ایک جگہ ایسا ہے جہاں پیپسی والوں کا کمپاؤنڈ ہے، وہاں ہمارے آدمی بھی ہوتے ہیں. رات کو مسجد میں رہے. صبح وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ادھر، وہاں تک ہو جا. اور ملنے گیا تو وہ نہیں تھا، ہمارے مولانا عبداللہ صغیر صاحب. پھر وہ میں نے اس کو کہا مجھے شارع تخصصی الندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی، یہ وہاں جو نیم سرکاری اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے الندوۃ العالمی للشباب الاسلامی، یا اس کو وامی بولتے ہیں، یا نوجوانوں کے کانگریس. اس میں زیادہ تر نوجوانوں کے کام بام ہوتے ہیں. زیادہ تر ویسے پہلے جماعت اسلامی کا ہال تھا، ابھی معلوم نہیں ہے نا جی. ان کے مہمان خانے وہاں ہیں، اور اس میں باقاعدہ ماشاءاللہ خدمت گزار ہے، پکی پکائی ٹیبل پر کھانا، ہر چیز. آج کل یہ سب چیزیں 9/11 کے بعد بند ہے شیخ صاحب. اس زمانے میں رزق کے یہ سارا دروازہ ہم کو پتہ تھا. وہاں گئے، اور وہاں رہنے کے بعد ظہر کے بعد میں پاکستان ایمبیسی اسکول ناصریہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہاں گئے. میرے پاس پاکستانی ڈریس نہیں تھا، عربی یہ جو توپ بوپ جو. وہاں جو ہے آفس گیا، میں اپنا فائل لے کر گیا. اور جس دن میں گیا ان کے پاس ہفتے کو اسی دن انٹرویو ہے.
تو کاؤنٹر پہ ایک تھا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، ابھی وہ بیمار کو فوت ہو گئے. میں نے اپنے فائل دیا. اس نے کہا جی ہم یہ نہیں لیں گے. کیوں؟ کہ ہم تو 1-2 مہینے پہلے اعلان کر چکے ہیں، یہ آج پہلے دن ہے جس دن انٹرویو ہوگا، اس دن ہم نہیں لیتے. میں نے اس کو سارا اپنا خطبہ سنا، جو ہم پاکستان کے پسماندہ غریب پہاڑی برفانی علاقہ اسکردو کے رہنے والے، اور میں دینی مدرسوں سے فارغ ہوں، مدینہ سے بھی فارغ ہے، اور ڈبل MA ہے، یہ وہ سارے. اس نے ریجیکٹ کر دیا. میں نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو کا نام عبدالرحیم، اللہ کے فضل سے میں نے ایک عام لوگوں سے کہتا ہوں جادو کا پتہ، میں نے ایک توحید کا پتہ پھینک دیا. جب میں نے وہ پتہ پھینک دیا، اس نے کہا آپ فائل دے دیں. فائل لے لیا، میرے کاغذات، کل عصر کے بعد آنا. جب وہ فائل لے لیا کل عصر میں، میں چلا گیا وہی اپنے ڈیرے پہ، پیپسی والے نظر عالم، وہ قریب تھا 10 ریال. پھر میں عصر پہ آیا. عصر پہ آتے اسکول آفس میں ایسے لگ رہے شیخ خبیب اور عمر فاروق جیسے مینا بازار لگ گیا. سارے سبجیکٹ میں ٹیچر کے انٹرویو ہے، گرلز وing میں الگ، بوائز وing میں الگ جو ہے. بڑے وہاں تو بالکل کھینچا تانی یہ وہ جیسے مینا بازار میں ہوتا ہے. اب وہ عربی والوں کو پوچھا، 1 سیٹ ہے اور امیدوار 9 ہیں، وہ انا عاشرہم، میں 10واں. اور جو عربی کے ٹیچر ہے، میں یہ دیکھ کے مجھے بڑا پریشانی ہوئی. میں نے یہ سارے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے ترکیہ سے آئے ہوئے، شام سے آئے ہوئے، گورے شکل کے، لمبے ترنگے، میں سب سے ٹھڈا آدمی ادھر. لیکن وہ سارے قرہ حضرات تھے. وہاں قرہ حضرات مغرب سے لے کر عشاء تک پڑھاتے، جن کو اپنا ویگن چلاؤ، ہسپتال میں بچے لے جاؤ، ادھر ادھر لے جاؤ، مریضوں کو لاؤ، وہ سارے وہ تھے. اور جب انٹرویو ہوتے کیا پوچھتے، یہ پوچھتے، آخر میں میری باری، تو ظاہر بات ہے وہ انا عاشر ہوں، 10واں آدمی آخر میں گیا. وہاں پینل میں کم سے کم 11 آدمی تھے. ان میں سے کسی ایک کو نہ میں جانتا تھا نہ وہ لوگ مجھے جانتے تھے. میرے پہنچتے ہی جب بیٹھ گیا، انہوں نے کہا جی ہم کو عربی ٹیچر کی ضرورت ہے، 1 سیٹ ہے، ہم ابھی امیدوار 10واں میں، ہمیں عربی ٹیچر کی ضرورت ہے. ہم سمجھ آئے نہ آئے ہم اردو میں سوال کریں گے، آپ ہمیں جواب عربی میں دیں. پھر میں نے اللہ کا نام لے کے، باقی علمی کاموں میں میں 0 ہوں، عربی بولنے میں ہیرو ہوں. ہاں اس میں 0 ہے، ادھر ہیرو ہے. اب چلاؤ عربی زبان میرے. ہاں جیب کی گھڑی، ہاتھ کی لاٹھی، گھر کی لونڈی ہے، چلاؤ. ہاں باتیں پوچھتے رہے، میں جواب دیتے رہا. ہاں پھر ان میں سے ایک آدمی نے بار بار پوچھا، کہنے لگے کہ آپ انگلش جانتے ہیں؟ میں نے کہا جیسے آپ عربی الف با نہیں جانتے، میں ABC بھی نہیں جانتا، ما عارف لا اے ولا بی ولا سی. اچھا پھر کہنے لگے آپ ٹائپنگ جانتے ہیں؟ اسی آدمی نے. میں نے کہا ما عربی، پہلے اردو میں بولا، پھر میں نے کہا ما یتعلم من بطن انا آخذ دورات، یہ ٹائپنگ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے، میں انشاءاللہ لے لوں گا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں مکے میں؟ ہم مکے سے آئے. میں نے ان کو پہلے عربی میں بتایا، انا رئیس العاطلین، میں عربی میں ان کو بات بتایا. میں نے کہا ان کو کیا پتہ میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا میں بیکار کمپنی کا منیجر ہوں، کوئی کام نہیں. کنگال بینک میں میرے اکاؤنٹ ہے، حیران روڈ پریشان بلڈنگ میں میں رہتا ہوں، کچھ بھی نہیں. وہ سارا ہنس پڑے. جب میں نے کہا میں بیکار کمپنی کا منیجر ہوں، کنگال بینک میں میرے اکاؤنٹ ہے، حیران روڈ پر، سب ہنس پڑے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کے یہاں آئیں گے؟ یہ 1991 کی بات کر رہا ہوں شیخ خبیب. ہاں کہ آپ مکہ چھوڑ کے آئیں گے؟ میں نے کہا مکہ بھی کیا کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں آج تک 22 مرتبہ میں حج کر چکا ہوں. کچھ حج پرائیویٹ، کچھ حج میں ہاتھ پاؤں دونوں سے کمایا ہے. حج بدل بھی کیا، ڈیوٹی بھی، جو دارالرشتہ شیخ بن باز کی جو حج کمیٹی، میں نے اس میں 12 سال کام کیا حج کے سیزن میں. مینا عرفات مزدلفہ میں گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم لوگوں کو واعظ کرتے تھے. تو میں نے کہا میں کچھ کام نہیں. کہ آپ تنخواہ کا میں گزارا کریں گے؟ میں نے کہا یہ پیٹ ما یملو الا
تراب میں کفایت شاعری کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. جب انٹرویو دے کے آ گئے باہر آدھا گھنٹہ، ایک ٹیچر تھا، اس نے مجھے کچھ علمی باتیں بھی پوچھی. میں نے کہا اگر کسی اور نے الٹے ہاتھ نہیں لگایا یہ لوگ مجھے ضرور لیں گے، کیونکہ ایک تو میرے پاس وہ یہ جو اپنا وفاق کا نہیں، پنجاب یونیورسٹی کا پرائیویٹ AA ہے یہ سب. پھر میں نے کہا چلو انٹرویو تو ہو گیا. یہاں بیٹھنے کے بعد میں قسیم چلا گیا. قسیم نے انیزہ حضرت شیخ محمد شیخ صالح بن عثیمین جو میرے استاد تو نہیں ہے، ان سے ہمارے تبلیغی علم میں تعلق ہے، ان کے پاس گئے. وہاں 2-3 رہ کر جب میں آیا ریاض، اسکول والوں کو ٹیلی فون کیا تو کہنے لگے آپ نہ جائیں ثناء اللہ صاحب ابھی رزلٹ نہیں آیا. پھر اسی دن شام کو ٹیلی فون آیا کہنا آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے، کل آپ صبح 7 بجے بوائز ونگ وہاں ہیڈ ماسٹر عاشق حسین صاحب ہے وہاں ڈیوٹی جوائن کرے. پھر الحمدللہ وہاں میں نے اسکول میں ڈیوٹی جوائن کیا. میں سرکاری جو اسکول کے در و دیوار سے ناواقف ہوں، میں نے کبھی اندر اسکول جا کے نہیں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزی رزق کے لیے میرے نوکری کا انتظام کر دیا. ہاں میں انہیں اگرچہ میں سارے تعلیمی ڈگری آپ کے پاس ہے، پھر بھی میں اردو کا خراج تراج اساتذہ سے پوچھتے، بچوں سے پوچھتے اردو کے بولنے چلنے کا. تو اس طرح الحمدللہ میں نے کوئی علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کیا. اور یہ پلک جھپکنے میں ریٹائرمنٹ کا وہ ہو گیا. ہاں ریٹائر ہونے کے بعد بھی میں 3 سال اسکول میں اور کام کیا الحمدللہ. جی بھر کے ریاض شہر میں ہیں وہ لوگ ہمارے محتاج، کسی بھی ادارے جاتا ہو، پرنسپل نے جانا ہو، اسکول باڈی نے کہیں جانا ہو، مجھے لے جاتے ہیں ترجمانی کے لیے. شیخ ثنا کو لے جاؤ وہی کافی ہے ورنہ کام نہیں ہوتا. تو الحمدللہ بھرپور زندگی وہاں. اور ہم کردو بلتستان کے پنڈی میں پوچھا بیٹا تم کہا، ہم نے بھی طوطے کی طرح کہا نا بیٹا تم کب آئے، اردو نہیں آتی تھی نا. پاکستان ایمبیسی اسکول میں قرات کمپٹیشن اور کئی جو ان کے جو ہے پروگرام میں اس کا انچارج تھا. ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل نے کہا ثناء اللہ صحیح اردو بولتے ہیں اور مجلس کو قابو میں رکھتے ہیں، چل جیسا حضرت علامہ احسان علی ظہیر مرحوم کے متعلق عمر فاروق یا ابوبکر نے جو کتاب لکھی ہے نا، کئی جلسوں میں افراتفری ہو گیا. علامہ نے آ کے پھر مجلس کو قابو کیا. تو وہاں الحمدللہ ریاض میں یہ سرکاری نوکری اور اللہ کے فضل کرم سے دن کو اسکول میں، شام کو پارٹ ٹائم جسے آپ کہتے ہیں میں مکتب الدعوہ جہاں ابھی سعودی گورنمنٹ کی ادھر ہے نا علامہ فضلی صاحب وغیرہ کام کرتے رہے نا، وہاں بھی مکتب الدعوہ پورے سعودی عرب میں پرائیویٹ طور پر ہاں ہے، وہ چندے کا ہے، گورنمنٹ کی اجازت سے ہے. تو یہاں 100% سرکاری ہے، وہاں مکتب الدعوہ 50% سرکاری ہے ورنہ پرائیویٹ سیکٹر میں. اس میں نے شام کو میں کام کرتا تھا الحمدللہ. تو ہمیں بہت سے لوگ پوچھتے جی آپ کس مسجد کے امام ہیں، میں نے کہا مسجدوں میں امام خطیب نہیں ہوں، وہاں جو تبلیغ کرتا ہوں. بہت سے کہتے ہیں جی آپ تبلیغ جماعت والے، میں نے کہا وہ راون والے نہیں ہیں، یہاں اور تبلیغ ہے. راون میں سب 100% اخلاص کا ہے، یہاں 50% فلوس اور 50% خلوص، یعنی 50% اللہ کے نام ہے، 50% ہمیں پے ہوتا ہے پیسے. تو اس میں نے 26 سال کام کیا مکتب الدعوہ میں، شام کے ٹائم 26 سال. اور اس میں یہی کہ ریاض کے اپنے علاقے نارتھ شمالی ریاض کے تمام مسجدوں میں ہمارے بڑے سے بڑی جامع مسجد، حتیٰ کہ سب سے مشہور وہاں آپ کے یہاں جو بھی مسجد لے لیں، ریاض میں سب سے مشہور پرانی مسجد جامع ملک خالد ہے، وہ بالکل شہر کے سینٹر میں. پہلے شیخ عادل کلبانی تھے، آج کل شیخ خالد فہد الجلیل ہے. ان کے زمانے میں ان کے زمانے میں بھی ہمارے وہاں پروگرام باقاعدہ چلتے رہے، خلوص بھی ہوا فلوس بھی ہوا دونوں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی شیخ، بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے لمبی نشست رکھیں گے. تب تک کے لیے ہم ناظرین سے اور آپ سے اجازت چاہیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.